اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام اشرف الانبیاء و مرسلین وعلی آلہ وصحبہ اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین ثم آمین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد اللہم انی اعوذ بک من علمی لا ینفع ومن قلبی لا یخشع ومن نفسی لا تشبع ومن دعوتی لا یستجاب لها اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللہم اجعل عمل کل صالحا واجعل لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہے پیاری تمام سسٹرز؟ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اور ہمارے اہل و عیال کو خیر عافیت کے ساتھ رکھے اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے اور قیامت تک کے اٹھنے والے تمام فتنوں سے اور تمام بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اس مجلس میں ہم سب کا بیٹھنا قبول کرے، اس مجلس کو ہم سب کے لیے رحمت اور اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ بنائے اور ہم سب کے گھروں کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو بیمار ہے ان کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے اور جو مقروض ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ اے اللہ ہم اس مجلس میں ہمارے جو بھی آثار چھوڑ کے جائے ان کو ہمارے میزان میں نیک اعمال میں بھاری کر دے اور یہاں موجود تمام سسٹرز کی جو جائز تمنائیں آرزو ہے دعائیں ہے ان کو قبول فرما اور اس مجلس کو ہماری دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو ایسے علم سے پناہ دے جو نفع نہ دے، ایسے دل سے جو نہ ڈرے اور ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو، آمین۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سسٹرز کہ جو بھی آج ہم انشاءاللہ اس حدیث کی مجلس میں علم حاصل کریں گے اللہ تعالیٰ اس علم کو ہمارے لیے نفعمند بنا دے اور واقعی ہم اس مجلس سے بہترین فائدہ اٹھانے والے بنے۔ اور سسٹرز بہترین فائدہ ہمیں اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے جب عمل میں مطلب علم وہ ہمارے عمل میں ڈھل جائے اور ایسا عمل جو اللہ تعالیٰ کو پسند آئے اور وہ عمل ہمارے لیے قیامت کے دن اللہ کی رحمت کا باعث بن جائے۔ تو اللہ ہمارے حق میں یہ دعا قبول فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم دوبارہ پھر اس حدیث کی مجلس میں جمع ہوئے ہیں۔ تو چلے ہم اپنی حدیث بخاری کے آج کے سیشن کی طرف بڑھتے ہیں جس میں ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا کتاب الصوم چل رہا ہے الحمدللہ۔ تو جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ روزے ہم پر فرض ہے، اس کی دلیل جیسے پچھلی کلاس میں بھی الحمدللہ ہو چکا ہے یہ، اور آپ سب کو بھی الحمدللہ بھی یاد ہوا ہوگا کہ آیت نمبر سورہ بقرہ کی 183 میں اللہ تعالیٰ ہمارے پر فرض ہونے کی دلیل فرماتے ہیں نا روزے کے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں ویسے ہی جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی کی راہ اختیار کرو۔ تو سیام کی جیسے کہ معنی مطلب پہلے بھی گزر چکی ہے، میں بس ایک بار ریوائز کرا رہی ہوں آپ لوگوں کو تاکہ ہم لوگوں کی واپس سے ایک طرح سے یاد دہانی ہو جائے۔ سیام کا معنی ہوتا ہے رکنا، اور شرعی اصطلاح میں اس کی تعریف یہ بھی ہے کہ اللہ کا تقرب یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کی خاطر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ توڑنے والی تمام چیزوں سے رک جانا، اس کو مطلب سیام کہتے ہیں یعنی روزہ کہتے ہیں نا۔
تو جیسے سیام کی قسمیں بھی ہم کو معلوم ہے کہ جیسے فرضی روزے ہوتے، مطلب فرض روزے ہوتے اور نفلی روزے ہوتے. فرض روزے جیسے ہم لوگ رمضان کے الحمدللہ رکھتے، اور نفلی میں آئے گا جیسے کہ ہم لوگ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، جیسے یوم عاشورہ، یوم عرفہ وغیرہ کے روزے اس میں شامل ہے. تو سسٹرز بس میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بس روزے رکھنے کی فضائل، یعنی اس کی کیا خوبیاں ہے، برکتیں کیا ہے نا، اس کے بارے میں ایک دو حدیث بیان کر کے اپنے آج کے حدیثوں کی طرف آؤ گی انشاءاللہ. تاکہ کیا ہو، مطلب یہ حدیثیں سننے سے، جیسے الحمدللہ ہمارا کتاب الصوم چل رہا ہے، لیکن ہمیں یہ حدیثیں سننے سے بھی انشاءاللہ رغبت حاصل ہو، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے پر اپنے آپ کو مطلب یہ کریں انشاءاللہ، انکریج کریں انشاءاللہ. اوکے، تو بس میں ایک دو حدیثیں بیان کروں گی روزے رکھنے کے بارے میں، مطلب روزے رکھنے کی فضائل کیا ہے نا اس کے بارے میں انشاءاللہ. یہ نسائی سے حدیث ملتی ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی حکم دے جس پہ میں عمل کروں. ایک روایت میں کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے نفع پہنچائے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ مجھے کسی ایسے عمل کا حکم دے جو مجھے جنت میں داخل کرے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم روزہ رکھا کرو کیونکہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہے. سبحان اللہ. اور ایک حدیث میں اور آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں روز قیامت شفاعت کریں گے. یعنی روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں روز قیامت شفاعت کریں گے، یعنی سفارش کرے گے. روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اسے کھانے سے اور شہوت سے روکے رکھا، اس لیے تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول کر لے. اور قرآن کہے گا میں نے اسے راتوں کو سونے سے روکے رکھا، لہٰذا تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول کر لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ان دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی، یعنی روزہ اور قرآن کی مطلب ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ فرض روزوں کے ساتھ نفلی روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین. تو چلے آج ہم ہمارے سیشن کی طرف آتے ہیں، آج کے حدیثوں کی طرف. تو اس میں سب سے پہلا ہمارا جو باب ہے، باب نمبر ہے 1196. باب کا عنوان ہے کہ عید کے دونوں مہینے کے کم نہیں ہوتے. امام بخاری نے کہا عید کے دونوں مہینے کم نہیں ہوتے، امام بخاری نے کہا. اور اسحاق بن روایا جو کہ امام بخاری کے استاد ہے، جن کے مشورے پر الحمدللہ انہوں نے مطلب یہ صحیح بخاری لکھی تھی، تو اسحاق بن روایا نے کہا کہ اگر وہ 29 دن کے ہو تب بھی پورے 30 دن کا ثواب ملتا ہے. یعنی اگر 29 کا رمضان ہے، 29 دن کے روزے رکھے ہیں، تو بھی آپ کو پورے مہینے روزے رکھنے کا ثواب، یعنی 30 روزے کا ہی ثواب ملے گا. یعنی 29 کا رمضان ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ کا سسٹرز کہ اگر ایک روزہ مطلب کم ہو گیا تو آپ کا ثواب کم کیا جائے گا، یا آپ کے عمل میں یا اجر میں کوئی کمی کی جائے گی، ایسا نہیں ہے. اور محمد بن سیرین کہتے ہیں، مطلب آگے ان کا آگے قول آ رہا ہے اسی باب میں، کہ دونوں 29 دن کے ہو یہ نہیں ہوتا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شعبان 29 کا ہے تو رمضان 30 کا ہوگا. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ دونوں مہینے مسلسل یعنی ایک کے پیچھے 29 کے ہو، یعنی دونوں 29 کے مہینے نہیں ہو سکتے. یہ اس باب میں آیا ہے. تو اس کے بارے میں حدیث آگے انشاءاللہ ہم پڑھتے تو آپ لوگ کو اور زیادہ کلیئر ہوگا انشاءاللہ. حدیث ہے 1794. ہم سے مزدد نے بیان کیا، کہا ہم سے معتمر بن سلیمان نے کہا میں نے اسحاق سے، انہوں نے عبد الرحمن بن ابی بکر سے، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور دوسری سند اس میں آئی ہے کہ اور مجھ سے مزدد نے بیان کیا، کہا ہم سے معتمر نے، انہوں نے خالد الحذا سے کہا مجھ کو عبد الرحمن بن ابی بکر نے خبر دی، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا 2 مہینے رمضان اور ذوالحج کے عید کے کم نہیں ہوتے. یعنی دونوں 29 دن کے ہو یا 30 دن کے ہو، 30 کا ثواب ملتا ہے. یعنی 29 دن کے ہو یا 30 دن کے ہو، اس سے اجر میں کمی واقع نہیں ہوتی، 30 کا ہی ثواب ملے گا. اور رمضان اور یہاں ذوالحج کو مطلب 2 عید کے مہینے مطلب ذکر آیا نا کہ رمضان کا مہینہ اور ذوالحج کا، تو یہ 2 عید کے مہینے اس لیے کہا گیا سسٹرز کیونکہ ذوالحج میں ہم الحمدللہ سب جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ ہوتی ہے، اور رمضان میں جیسے الحمدللہ ہم عید الفطر مناتے ہیں. اس وجہ سے ان دونوں مہینوں کا ذکر آیا ہے. اور کم نہیں سے کیا مراد ہے یہاں پہ کہ ان میں ثواب میں کمی نہیں ہوتی.
یعنی کہ اگر ہم کبھی رمضان میں اگر ہمیں 29 دن کا ملتا ہے رمضان کبھی، تو کبھی 30 دن کا ملتا ہے، تو اگر 29 دن کا اگر آپ کو رمضان ملتا ہے تو اگر آپ کا ایک روزہ کم ہو گیا تو اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس میں آپ کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہونے والی انشاءاللہ۔ اور رمضان میں روزے کا ثواب تو ہم کو الحمدللہ تو پتا ہے الحمدللہ، لیکن ذی الحج میں پھر کس چیز کا الحمدللہ مطلب ثواب ملتا ہے، تو ہمیں اس کے بارے میں بھی الحمدللہ اللہ کے اذن سے معلوم ہے کہ ذی الحج میں بھی پہلے 10 دن کی بہت اجر اور فضیلت ہوتی ہے سسٹر، جیسے مطلب ان کے جو پہلے 10 دن ہوتے ہیں نا وہ بھی مطلب فضیلت والے ہوتے ہیں، تو اس لیے رمضان کے ساتھ یہاں پر ذی الحج کے مہینے کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تو مطلب یہاں سے مطلب ہمیں یہی بات پتا چلتی کہ اگر 29 دن کا بھی اگر مہینہ ہو رمضان کا یا 30 دن کا، اگر ایک روزہ کم بھی ملا تو ہمیں انشاءاللہ پورے مہینے رمضان رکھنے کا ہی اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو یہ بات ہمیں یہاں سے اخذ ہوتی ہے الحمدللہ۔ اب اگلے باب کی طرف جاتے ہیں، باب نمبر ہے 1197۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ہم لوگ حساب کتاب نہیں جانتے، یعنی ہم امی قوم ہیں، یعنی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، ہمارا حساب کتاب جو ہے وہ زبانی کلامی ہوتا ہے، ہم فطرت کے مطابق زندگی بسر کرتے۔ تو امی شخص مطلب وہ ہوتا ہے سسٹر جو نہ پڑھنا لکھنا جانتا ہو، جس طرح سے ماں کے پیٹ سے جیسے جس بورن پیدا ہوتے ہیں نا جن کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا ہے، مطلب اسی طرح سے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بتا رہے کہ ہم لوگ فطرت کی مطلب زندگی گزارتے، فطرت کے اصولوں پر جیتے ہیں۔ تو جس سے متعلق حدیث آئی ہے 1795، ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے، کہا ہم سے اسود بن قیس نے، کہا ہم سے سعید بن عمرو نے، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا ہم لوگ امی لوگ ہیں، یعنی ان پڑھ، حساب کتاب نہیں جانتے، مہینہ کبھی اتنا ہوتا ہے، یعنی 10 انگلیوں سے 3 بار بتلایا، کبھی اتنا یعنی ایک انگلی کم کی، یعنی کبھی 29 دن کا کبھی 30 دن کا۔ تو بتانا یہاں پر سسٹرز یہی مقصود ہے کہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کے اشاروں سے مطلب تاریخوں کا مطلب تعین کر رہے تھے، یا مطلب اس کا کم کر کے بتا رہے تھے، جیسے ہم اپنے بزرگوں وغیرہ کو بتاتے ہیں نا، مطلب کہ وہ ہاتھ کی انگلی کے اشاروں وغیرہ سے بتاتے کہ جیسے ایک کم کرے گے تو مطلب 9 دن ہو رہے، مطلب 10 انگلیوں میں سے، یا پھر جیسے پورے ہو گئے تو 10، مطلب یہ تو اس طرح سے وہ مطلب بتا رہے تھے کہ ہم لوگ جیسے فطرت کے سے حساب کرتے، یہ بتانا یہاں پر مقصود تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی مطلب کہنا تھا کہ کبھی 29 دن کا مہینہ ہوتا تھا تو کبھی 30 دن کا، مطلب تو یہی یہاں پر سمپل بات الحمدللہ، لیکن یہ حدیث کے تھرو ہمارے کو الحمدللہ سب باتیں الحمدللہ کلیئر سمجھائی جا رہی ہے۔ اب اگلا باب آتا ہے کہ 1198، رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھنا، رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھنا، جس میں حدیث آتی ہے، یعنی کیا آتا ہے اس میں کہ رمضان سے پہلے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہیں رکھنا چاہیے، جیسے پہلے بھی گزر چکا ہے نا کہ پچھلی حدیثوں میں کہ شک کا بھی روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ کوئی شخص یہ کہتا ہے نا کہ جیسے سعودی میں مطلب روزہ ہوا یا کسی اور کنٹری میں مطلب چاند نظر آیا، تو مطلب تو ہمیں بھی مطلب اس کو دیکھ کر مطلب نا روزہ رکھنا چاہیے، تو ایسا نہیں ہے، تو اس کے بارے میں مطلب حدیث آتی ہے کہ اور خاص کر یہاں پر جیسے رمضان سے پہلے مطلب جو روزے رکھتے ہیں نا اس کے بارے میں مطلب اس حدیث سے ہمیں انشاءاللہ کلیئر ہوگا آگے کی کہ اس کے بارے میں کیا آتا ہے۔ تو حدیث میں ہے کہ 1796 کے، ہم سے مسلمان بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام نے، کہ ہم سے یحییٰ بن ابی کثیر نے، انہوں نے ابو سلمہ سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تم میں رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ نہ رکھے، 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے، مگر ہاں کسی شخص کے روزے رکھنے کا دن آ جائے جس دن وہ ہمیشہ روزہ رکھا کرتا تھا تو اسے اس دن روزہ رکھ لے۔ یعنی کیا بات آتی ہے اس میں سسٹرز کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے، مگر کسی شخص کے پاس روزہ رکھنے کا دن آ جائے، یعنی مطلب وہ ہمیشہ روزہ رکھتا تھا اس دن تو روزہ رکھتے۔ تو اس میں مطلب مثال کے طور پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ جیسے 30 شعبان ہے مطلب، اور پیر کے دن مطلب اگر وہ آ گئی، اور ایک شخص کو ہمیشہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے کی عادت ہے، یا مسلسل پیر کے روزے رکھنے کی عادت ہے اس کو، نوافل جو روزے ہوتے ہیں وہ، تو وہ اگر 30 شعبان اگر ہے اور وہ پیر کے دن آ گئی ہے تو روزہ رکھنے کو، تو اس صورت میں تو کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اس صورت میں روزہ رکھ سکتا ہے، یعنی جو شخص مسلسل روزہ رکھنے کا عادی ہوتا ہے
اس کو مطلب روزہ رکھنے کی ایسی عادت ہوتی ہے. اور اگر 30 شعبان ہے، کیونکہ 30 کے بعد میں فوراً 1 تاریخ کو رمضان آئے گا، تو مطلب یہاں پر اس بارے میں کلیئر کیا جا رہا ہے کہ جس کو مسلسل عادت ہے تو پھر وہ ایسے اس میں کنڈیشن میں روزہ رکھ سکتا ہے. یعنی آپ کہیں گے وہ تو نوافل روزہ ہے، اور یہاں کیا کہا گیا ہے کہ چاہے تو وہ رکھ لے. تو اس میں دیکھیں مطلب کیا بتایا جا رہا ہے سسٹرز، کہ جو مسنون عمل ہوتے ہیں نا، ان میں بھی پابندی جو ہے نا ایک اچھی چیز مطلب بتائی جاتی ہے، فائدے کی چیز ہے، اور ایسا کرنا چاہیے. کیونکہ جیسے تہجد کی نماز کے بارے میں، جیسے وہ مسنون نماز ہے، لیکن اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ فلاں شخص جو تہجد پڑھتا تھا وہ اب نہیں پڑھتا. یعنی آپ اگر نفل کام بھی شروع کرتے ہیں نا، تو اپنی زندگی کا اسے ایک حصہ بنا لینا چاہیے، ایک اپنی عادت اور ایک اپنی روٹین کا مطلب کرنا چاہیے. اور اگر کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی عذر، جیسے ہے آپ کو کوئی عذر آ گیا ہے، یا کسی تکلیف کی وجہ سے، اگر آپ کسی تکلیف میں یا سفر کی وجہ سے اگر وہ آپ سے چھوٹ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نفل ہے، اس کی قضا نہیں پھر دینی آپ کو. کیونکہ نفل کی کوئی قضا نہیں ہوتی، کیونکہ فرض ہے. جیسے اگر فرض اگر آپ کا قضا ہو گیا، اگر سفر میں یا بیماری کی وجہ سے اگر چھوڑ دیا آپ نے، تو اس کو دوبارہ ادا کرنا ہوگا. خواہ اس کا اگر وقت بھی گزر گیا ہے نا، جیسے اگر فرض روزے ہمارے مطلب وقت پہ ادا نہیں ہوئے، لیکن آپ کو اس کی بھی قضا ادا کرنی، جیسے ہماری فرض نماز ہے مطلب، لیکن اس کو اگر وقت بھی گزر جاتا ہے تو ہمیں اس کو مطلب ادا کرنا پڑتا ہے نا. تو یہی مطلب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ مطلب نفل کی قضا نہیں ہے اور فرض کی مطلب قضا ہے، لیکن نفل کے ساتھ یہ معاملہ نہیں مطلب ہوتا ہے جیسے فرض کے ساتھ ہوتا ہے. پھر اسی طرح کے جو لوگ پیر اور جمعرات کا روزہ مستقل طور پر یعنی ریگولر رکھتے ہیں، وہ ان دنوں میں روزے مطلب رکھ سکتے ہیں. یعنی شعبان کا آخری دن ہو اور اگر پیر کا دن آئے یا جمعرات کا دن آئے، تو آپ نے اگر روزہ رکھنے کا ہے تو آپ مطلب اس کنڈیشن میں رکھ سکتے ہیں. تو مطلب یہاں پر مطلب یعنی ہمیں رمضان سے ایک، جیسے یہاں پہ اس باب میں آیا نا کہ رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزے رکھنے کی ممانعت ہے، لیکن کس لوگوں کے لیے مطلب ایکسکیوز دیا جا رہا ہے کہ جو لوگ کنٹینیو پیر اور جمعرات کے روزے رکھتے ہیں نا، تو پھر وہ کیا کر سکتے ہیں، اگر رکھنا چاہے تو وہ رکھ سکتے ہیں. تو اس طرح یہ حدیث میں ہمیں بات معلوم ہوتی ہے. امید ہے مجھے کہ آپ لوگوں کو یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی. الحمدللہ. تو انشاءاللہ اب میں آگے کی حدیثوں کے لیے میں دعوت دوں گی اپنی ٹیچر، محترم ٹیچر زرینہ ٹیچر کو، کہ وہ آئے اور آگے کی حدیثوں کو انشاءاللہ بیان کرے. جزاکم اللہ خیرن کثیرن سسٹرز. جزاک اللہ خیر. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پیاری بہنوں، سب سے پہلے ایک چھوٹا سا دعا کی ریکویسٹ ہے آپ سب کے لیے. جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں آج کل کے جو حالات چلے ہیں فلسطین میں، تو ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے ان تمام بھائی بہنوں کے لیے، اپنے تمام مسلمانوں کے لیے ضرور دعائیں کرے، ضرور ان کی مدد کرنے کی کوشش کرے. ایسا نہیں سمجھے کہ یہ ان کی آزمائش ہے، بلکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، کہ ہم اسی اپنے کی اس میں ہے کہ اپنے مسلمان، کیونکہ دیکھیے حدیث وغیرہ میں ہم سب جانتے ہیں نا کہ مسلمان جو ہے وہ ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں، کہ جسم کے کسی حصے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم اس کا درد کو محسوس کرتا ہے. تو آپ سب دیکھتے ہوں گے اور ہم سب دیکھتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم لوگوں کے دلوں میں ان کی اتنی محبت اور اتنی شفقت آئے، جیسے کہ ہم لوگ اپنی اولاد سے، اپنے اہل و عیال سے محبت کرتے، اور ان کی جس طرح اپنے اہل و عیال کے لیے ہم لوگ رو رو کر گڑ گڑا کر ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اسی طرح ہم لوگ جو ہے وہ اپنے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ان کے لیے بہت دعائیں مانگے، ان کی مدد کرنے کی کوشش کرے نا، جانی مالی مدد جس طرح سے بھی جو کوئی جس طرح سے بھی مدد کر سکتا ہے ہم لوگوں کو سب، کیونکہ یہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سے اس کا حساب لیں گے. کیونکہ ہم سب دیکھتے ہیں نا، سبحان اللہ، آج کل ایسا بھی نہیں کہ ہمیں کچھ پتا نہیں چل رہا ہے، اپنی آنکھوں سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کیا کس طرح سے ظلم ہو رہا ہے. تو ہمیں ضرور ان لوگوں کے لیے دعائیں مانگنا چاہیے، اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں کرنا چاہیے. اور یہ مسلمان کا مسلمان پر جو حق ہے نا،
ان میں سے حق ہے کہ ان کا تعاون کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں سورہ مائدہ میں بھی آتا ہے نا، سورہ مائدہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور سبحان اللہ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ والمؤمنین والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے جو ہے وہ مددگار ہوتے ہیں، ساتھی ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے ان تمام مسلمانوں کی جو بھی آج تکلیف میں ہے، فلسطین میں اور جہاں کہیں بھی تکلیف میں ہے، تو ہمیں ان کی بہت مدد کرنا چاہیے، ان کے لیے دعائیں کرنا چاہیے، ان کے لیے مالی مدد بھی کرنا چاہیے، اور ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو۔ دیکھیں حدیث میں بھی ٹیچر آتا ہے کہ جو شخص مومن، جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ لوگوں کو آواز آ رہی نا؟ میں آپ کو بیچ میں روکنے کے لیے معافی چاہتی ہوں، لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہی کہ ان کی مالی مدد کیسے کری جا سکتی ہے؟ ہاں وہ مالی مدد کے لیے ایسا ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ کوئی جنون کوئی یہ ہے آپ کے پاس کسی کا کانٹیکٹ ہے، یا جو ان کو پہنچا رہے ہیں مدد، مالی مدد یعنی بینک کے تھرو ہم تو یا انڈیا میں ہے نا، تو یہاں سے کیسے پوسیبل ہو جائے گا باجی؟ دل تو بہت چاہ رہا ہے لیکن کیا کریں۔ ہاں جی بالکل بالکل، ہمارا بھی یہی حال، ہم لوگ بھی انڈیا میں ہے، تو انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ جب بھی کوئی ایسا ملتا ہے کیا ہے اس ایسا کے اگر بارے میں کوئی رابطہ ہو تو باجی ہے، ضرور مگر کانٹیکٹ کریے گا۔ اس کے لنکس وغیرہ ہے، تو انشاءاللہ اگر ہم کو کوئی ملتی ہے تو ہم ضرور آپ کو بھی سینڈ کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں جی جی اللہ تعالیٰ، اور بہت زیادہ ان کے لیے رو رو کے دعا کرنا چاہیے، جیسے ہم اپنوں کے لیے کرتے نا، اپنی اولاد کے لیے کرتے، تو بچوں کو دیکھ رہے ہم لوگ، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ رہے کس طرح سے وہ لوگ خوف اور اس کے شکار ہیں، تو ضرور ان کی مدد کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ دیکھیں حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو شخص کسی مومن کے دنیاوی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کو ختم کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کو ختم کر دیں گا، اور جو شخص کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا، اور جو آدمی کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ظلم کر رہے ہیں ان لوگوں پر، تو ان لوگوں کا بھی ہاتھ روکنے کے لیے ان کے لیے بھی دعا کرنا چاہے کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کا ہاتھ روک لے، جو وہ ظلم کر رہے یا جو چالوں چل رہے تو ان کی چالیں انہی پر پھیر دے نا، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ظالموں کو ظلم سے محفوظ رکھے۔ چلے ہم لوگ اپنے حدیث پر آتے ہیں آج کی، ہاں، اور وہ جو دعا قنوت نازلہ ہے، تو وہ اسے اپنی جیسے جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی پر مصیبت آتی تھی، یعنی مسلمانوں پر مصیبت آتی تھی، تو اپنی فرض نمازوں میں جو ہے وہ یہ دعا قنوت نازلہ ہے وہ پڑھا کرتے تھے، تو وہ ہمیں دعائیں مانگنا چاہیے، اور سبحان اللہ اس پر بہت سی دعائیں جو ہے علماء ڈال رہے ہیں، تو وہ دعا دیکھ کر یا سن کر اس کے ساتھ ہمیں آمین کرنا چاہیے اور دعائیں مانگنا چاہیے، یا اپنی عام زبان میں ہم لوگوں کو تہجد کے وقت یا دعا کی قبولیت کے وقت اٹھ کر دعا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے تمام مسلمان بھائیوں کی جو فلسطین میں ہے ان کی مدد فرمائے، اور مسجد اقصی کو اور وہاں کے مسلمانوں کو جو ہے وہ کافروں، مشرکوں اور یہودیوں اور تمام ظالموں کے شر سے محفوظ رکھے، اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو ایک کر دے۔ آج مسلمانوں کو ایک ہونے کی ضرورت ہے کہ سب مل کر ان کا مقابلہ کرے تو کچھ ہو سکے گا۔ تو بہت بہت دعا کیجئے، جتنی بھی دعا کریں گے ہم لوگ کم ہے، بس اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے اندر کتنی تڑپ ہے اور کیا طلب ہے اور کیا کر رہے ہیں اور کیا کوشش کر رہے ہیں۔ ہاں چلے اعوذ باللہ، ہم لوگ اپنے باب پر آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ہے 1199، قول اللہ تعالی، یہ نا ذکر اہل لکم، یہ قرآن کی آیت ہے سورہ البقرہ کی، اہل لکم لیلۃ الصیام صیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم۔
یہ جو قرآنی آیت ہے اس کی تفسیر پہلے ہم بتاتے ہیں اور اس کے بعد میں، اور اس کی تفسیر کے بارے میں یہ جو، اور یہاں جو ہے نا کتب اللہ لکم، کہ جو لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے وہ تلاش کرو، یعنی کہ حصول اولاد ہے. تو اس کی آیت کی تفسیر جو ہے وہ نیچے حدیث کے ذریعے، حدیث سے بھی آتی ہے، اور ہم لوگ اس کی یعنی تفسیر قرآن سے بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا معنی ہے. تو سب سے پہلے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا نا کہ اس کا ترجمہ ہے، یہ ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 187. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے، یعنی مباشرت کرنا. روزے کی راتوں میں بیویوں سے مباشرت کرنا جو ہے وہ حلال کیا گیا ہے، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو. سبحان اللہ. پہلے یہاں ایک لمحے کے لیے ہم یہاں رک کر تھوڑی سی بات بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں جو بات آئی نا کہ تم ان کا لباس ہے اور وہ تمہارے لباس ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے جو رشتے کو، یہ جو پاکیزہ مقدس جو رشتہ ہے نا شوہر اور بیوی کا، اس کو اللہ تعالیٰ نے جسم اور لباس سے تشبیہ دی ہے. سبحان اللہ. تو دیکھیں ہم سب جانتے ہیں نا کہ لباس جو ہے وہ کس کا ذریعہ ہوتا ہے؟ عزت اور وقار کا ذریعہ ہوتا ہے. جب ہم لوگ لباس پہنتے ہیں تو سبحان اللہ اس کے ذریعے اپنے آپ کو زینت اختیار کرتے ہیں، تو یہ عزت کا ذریعہ ہوتا ہے. اور لباس جو ہے وہ جسم کے عیبوں کو چھپانے کا ذریعہ ہوتا ہے. لیکن اللہ رحم کرے ایسی عورتوں پر، بہت دیکھی ایسی عورتیں، اور آپ نے بھی سنی ہوں گی. اور اگر اپنے اندر یہ برائی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر، اپنی ہم میں سے جس کسی کے بھی اندر یہ برائی ہوں گی تو اسے دور کر دے، کہ اپنے ہی شوہر کے عیب جو ہے وہ دوسروں کو بتا دیے، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی سہیلیوں کو. تو یہاں بیٹھے بیٹھے توبہ کیجئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمایا ہے نا. کیونکہ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، تم ایک دوسرے کے لیے لباس. تو کوئی کسی کے سامنے اپنا لباس اتارتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے نا. تو کس طرح سے اپنے شوہر، یعنی شوہر ہے اور وہ اگر اپنی بیوی کے راز کی باتوں کو اپنے دوستوں میں بتاتا ہے، یا بیوی ہے تو وہ اپنے شوہر کی کمیوں کو اور اس کو جو ہے وہ اپنی بہنوں یا اپنی فرینڈز یا اپنی والدین کو بتاتی ہے، تو اجازت نہیں دی ہے اللہ تعالیٰ نے. سبحان اللہ. تو یہاں بس ایک ہٹ کر، یعنی اس ٹاپک سے ہٹ کر یہ بات تھی، لیکن بتانا ضروری تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے شوہروں کی عزت کرنے والا اور ان کی شکر گزاری کرنے والا بنائے، اور ان کی برائیوں کو دوسروں کے سامنے بیان کرنے والا نہیں بنائے، ہے نا. چلے اور آگے کیا ہے اس کا ترجمہ آیت کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو. تمہارے پوشیدہ خیانتوں کا اللہ کو علم ہے. اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا. اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے. تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے. تو اس آیت کی جو تفسیر جو قرآن میں اس طرح سے آتی ہے کہ ابتدا اسلام میں ایک حکم یہ تھا کہ روزہ افطار کرنے کے بعد عشاء کی نماز یا اس سے پہلے سونے تک کھانے پینے اور بیوی سے مباشرت کرنے کی اجازت تھی. یعنی کیا روزہ کب تک تھا کہ یعنی کہ عشاء یعنی روزہ افطار کرنے کے بعد عشاء کی نماز یا تو پھر یعنی سونے سے پہلے تک کھا پی سکتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ بیوی سے مباشرت کرنے کی اجازت تھی. اور سونے کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد، سونے کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد ان میں سے کوئی کام نہیں ہو سکتا تھا. یعنی اگر کوئی سو گیا، یعنی اگر اس نے افطاری نہیں کی اور وہ سو گیا اور عشاء کی نماز ہو کے گئی، تو اس کے بعد اس کو کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی اور نہ بیوی سے ہم بستری کرنے کی اجازت تھی. تو یہ بعد میں عشاء کی نماز میں ان سے کوئی کام نہیں کیا جا سکتا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ یہ پابندی بہت سخت تھی، اس پر عمل کرنا مشکل تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ دونوں پابندیاں اٹھا لی، یعنی کہ رات میں، یعنی کہ صبح یہ جو آیا نا آگے کہ سفید دھاری کالی دھاری جو ہے وہ سفید دھاری سے بدل دے، یعنی کہ رات کا اندھیرا جب صبح نمودار ہونے لگے، صبح کی روشنی آنے لگے، تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ اس وقت تک، یعنی افطاری سے تو سحری تک جو ہے تم کھا پی سکتے ہو اور تم اپنی بیوی سے مباشرت کر سکتے. تو یہ جو پہلی جو پابندی تھی وہ اٹھا لی گئی. ہاں
اور مباشرت کرنے کی بھی اجازت دی گئی۔ اور یہاں سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے، یعنی اس آیت کے ذریعے یہ بھی مسئلہ پتہ چلتا ہے کہ یعنی حالت جنابت میں روزہ رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ یہاں آیا نا کہ فجر کے وقت تک جو ہے وہ یعنی کھانے کی اور ہم بستری اپنے بیویوں سے ہم بستری کرنے کی اجازت ہے۔ تو اس سے کیا علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ یعنی اس سے کیا مسئلہ نکالا علماء نے کہ حالت جنابت میں روزہ رکھا جا سکتا ہے، یعنی روزہ رکھ کے پھر فوراً سے غسل کر کے پھر جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھی جائے، کیونکہ اگر ٹائم ہو جاتا ہے نا، بعض اوقات لیٹ ہوتا ہے کہ رات میں سوتے ہوئے ہم بستری ہو گئی اور پھر افطاری کا بھی ٹائم ختم ہو رہا ہے تو فوراً سے سحری کا بھی ٹائم ہو رہا ہے تو فوراً سے سحری کر کے کھا کے یعنی پھر جو ہے وہ غسل لے کر نماز کے لیے جانا چاہے۔ تو سبحان اللہ یہ بات یہاں سے پتہ چلی ہے۔ اور تو یہ تو قرآن کی تفسیر تھی۔ اب یہ جو حدیث آئی ہے نا، یہ ہم حدیث جو یہاں صحیح بخاری میں آئی ہے وہ ہم لوگ حدیث پڑھیں گے۔ ہاں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہم فقہنا فی الدین۔ ہم سے عبید اللہ بن موسیٰ نے بیان کیا، انہوں نے اسرائیل سے، انہوں نے ابو اسحاق سے، انہوں نے برا سے، انہوں نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ اصحاب کا یہ قانون تھا کہ کوئی روزے دار ہوتا اور افطار کے وقت وہ افطار کرنے سے پہلے سو جاتا، یعنی کوئی اگر روزے دار ہوتا اور افطار کرنے سے پہلے وہ سو جاتا پھر رات کو کچھ نہ کھاتا تو دوسرے دن جب شام ہوتی تو کھاتا۔ یعنی جیسے ابھی ہم نے بتایا نا کہ پہلے کیا تھا کہ یعنی اگر افطار یعنی عشاء کی نماز تک یا تو یعنی عشاء کی نماز تک جو ہے اگر کوئی نہیں کھاتا، افطار نہیں کرتا اور پھر وہ سو جاتا تو اس کی جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ یعنی پھر وہ یعنی رات ہو گئی اور وہ افطار نہیں کر سکا تو اس کو جو ہے وہ کنٹینیو جو ہے وہ دوسرا روزہ رکھنا پڑتا تھا۔ تو یہاں یہی بات آئی ہے، کیونکہ دیکھیں یہاں سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ یعنی ابتدا میں جب روزے فرض کیا گیا جب روزہ، تو ہر حکم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، لیکن ایسا نہیں کیا جو ہر حکم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ ساری باتیں جو ہے یعنی روزے کے بارے میں، فرض روزے کے بارے میں آئے تو سارے احکامات ایک ساتھ بتا دیے، نہیں، بلکہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ موقع کے مناسبت سے اور وقت کے مناسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہر ایک بات یعنی حدیث جو ہے وہ پہنچاتے تھے لوگوں کو، سبحان اللہ۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید بھی کس طرح سے آیا کہ ایک ساتھ سارا پورا قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، نہیں، بلکہ 23 سال میں۔ اور کس طرح سے یعنی قرآن مجید کس طرح سے نازل ہوا کہ مختلف وقت میں، مختلف موقع پر، اور جس بات کی ضرورت تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت وہ آیات نازل فرمائی۔ تو سبحان اللہ، اسی طرح حدیث بھی جو ہے نا وہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ ضرورت اور موقع کے حساب سے اور لوگوں کے سوال یا ان لوگوں اور لوگوں کے اندر کوئی کوتاہی یا کوئی خرابی دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی اصلاح کرنے کے لیے جو ہے پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حدیث لے آتے تھے۔ تو اسی طرح جب یعنی قرآن میں یہ جو آیت آئی نا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، تو رسول اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا کہ سب لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک ہی دن میں سارا جو ہے فقہ کی بات بتا دی، نہیں، بلکہ روزے کی حالت میں یہ بتا دیا کہ روزے کی حالت میں کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، اور صرف یہ بتایا کہ یعنی صبح سے لے کر شام تک جو ہے وہ کھانا پینا نہیں ہے اور ہم بستری یعنی کہ ازواجی تعلق جو ہے وہ قائم نہیں کرنا ہے۔ تو اس میں سے کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ افطار کے وقت یعنی جب یہ بات بتائی گئی، جب یہ آیت نازل ہوئی اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو پھر کچھ لوگوں نے کیا سمجھا کہ افطار کے وقت اگر ہم موجود نہیں ہو یا افطار کے وقت کسی کے پاس کھانا موجود نہیں ہو یا کوئی جاگ نہیں رہا ہو اور پھر وہ سویا ہوا ہو اور وہ افطار کا وقت گزر جائے تو وہ دوسرے دن تک وہ روزہ رکھتا تھا، سبحان اللہ۔ یعنی دیکھیں کس طرح سے وہ کرتے تھے کہ اگر افطاری کے وقت وہ جاگے نہیں رہتے تھے، یا بعض صحابہ ایسے تھے، آگے کی حدیث میں انشاءاللہ آئیں گی بات تو اس سے بھی آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائے گا
کہ بعض صحابہ ایسے تھے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ، آگے کی حدیث میں آئے گا کہ ان کے لیے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں رہتا تھا. جب افطاری کا وقت آتا تھا تو پھر وہ انتظار میں سو جاتے تھے، اور پھر جو ہے وہ اٹھتے تھے تو وہ وقت جو تھا افطاری کا گزر جاتا تھا. تو پھر ان سے بعض دفعہ وہ بیوی سے ہم بستری بھی ہوتی تھی. تو پھر اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس تنگی کو دور کر دیا. تو سبحان اللہ، بس یہاں بتانے کی بات یہی کہ پہلے جو تنگی تھی کہ افطاری کے وقت ہی بس کھایا جا سکتا تھا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے دور کیا. اور پھر کیا ہے کہ افطاری کے بعد یعنی کہ فجر سے پہلے تک، جب ہم لوگ سحری کرتے نا، اس وقت تک یعنی فجر کی اذان سے تھوڑا ٹائم پہلے تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ وہ کھانا کھا سکتے ہیں اور اپنی بیویوں سے ہم بستری بھی کر سکتے ہیں. تو سبحان اللہ، یہاں جو ہے وہ یہی بات آئی ہے. ہاں، اب آگے کی حدیث ہم لوگ دیکھتے ہیں. اور یہ معاملہ کس کے ساتھ پیش آیا؟ پھر یہاں جو ہے وہ اگزامپل جو مثال بیان کی ہے کہ ایسا ہوا، قیس بن سرمت انصاری روزے دار تھے. افطار کے وقت جب وہ اپنی بیوی کے پاس آئے تو پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. یعنی افطاری کے وقت یہ جو صحابی ہے قیس بن سرمت، تو وہ اپنے گھر پہ آئے اور بیوی سے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے یعنی افطاری کے لیے، تو اس نے کہا کہ نہیں. اور تو سبحان اللہ، دیکھیں اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ صحابہ کرام کیسے تھے. سبحان اللہ، یعنی اتنے متقی، اتنے پرہیزگار، اور ان کے پاس ایسا بھی بعض دفعہ ہوتا تھا. ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے تھے نا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ کئی کئی دنوں تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. تو سبحان اللہ، دیکھے اور آج ہم لوگوں کی حالت دیکھے. یعنی الحمدللہ ثم الحمدللہ جو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے، مگر اس کے باوجود بھی ہم بعض اوقات ناشکری کرتے کہ بس ایک ہی آئٹم، بس دو ہی آئٹم بنے کھانے کے لیے، افطاری کے لیے، بس اتنا ہی ہے. تو دیکھیں ان کی جو یہ تھی نا پرائیورٹی، وہ یعنی دنیا نہیں تھی بلکہ وہ آخرت کے لیے جیتے تھے. یعنی وہ اپنے مال میں سے دوسروں کو حصہ اور دوسروں کے لیے دینا. اور آج دیکھیں بس ہم اپنا ہی سوچتے کہ بس خود ہی کھائے اور اپنے معاشرے کو، مسلمانوں کو، دوسرے مسلمانوں کو بھول رہے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے حال پر رحم فرمائے. تو یہاں کیا ہے کہ وہ ان کی بیوی نے کہا کہ کچھ بھی نہیں. تو وہ کچھ بھی نہیں، لیکن میں جاتی اور کیا کہنے لگی قیس بن سرمد انصاری کی بیوی، کہ وہ کہنے لگی کہ میں جاتی ہوں کیسے ڈھونڈ کر کچھ لاتی ہوں. قیس سارے دن کے مزدوری کر کے محنت کیا کرتے تھے، تو اسے وہ تھکے ہوئے تھے یعنی پورے دن کے، اور ان کی آنکھ لگ گئی. اور جب ان کی بیوی لوٹ کر آئی تو دیکھا کہ وہ سو گئے. تو اس نے کہا کہ ہائے بدنصیب، یعنی ہائے افسوس کہ ہائے افسوس، یعنی دوسرے دن تک یعنی دوسرے دن دوپہر کو پھر کیا ہوا کہ وہ بے ہوش ہو گئے. یعنی انہوں نے کیوں، ان کی بیوی نے کہا کہ ہائے افسوس، کیونکہ اس وقت یہ تھا کہ افطاری میں اگر کوئی افطار نہیں کرتا تھا اور عشاء کی نماز ہو جاتی تھی، اور اس وقت یعنی افطاری کے وقت کوئی تھکان کی وجہ سے یا کوئی فطری تکلیف کی وجہ سے کوئی بھی یعنی اس کی وجہ سے اگر سو جاتا تھا، تو اس کو پھر ڈائریکٹ یعنی اسے کیا کہتے ہیں، یعنی ایک افطار کیے بغیر دوسرا روزہ رکھنا پڑتا تھا. صوم وصال جسے کہتے ہیں نا، تو وہ ان کو وہ رکھنا پڑتا تھا. تو اس میں کیا ہوا کہ وہ بے ہوش ہو گئے، یعنی کیونکہ افطاری میں کچھ کھائے نہیں تھے اور پھر دوسرا انہوں نے روزہ رکھا، تو وہ بے ہوش ہو گئے بھوک کے مارے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا، تو اس وقت یہ آیت اتری. سبحان اللہ، یعنی پہلے جو تھا وہ اس طرح سے تھا، لیکن پھر جب بعد میں یہ معاملہ ہوا، اس طرح سے معاملہ پیش آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ روزے کی رات میں تم کو اپنی بیویوں سے، یہ جو بات ہے نا کہ یہ جو ابھی ہم لوگ نے آیت پڑھے کہ اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، یہ والی اوکے. تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ روزے کی رات میں تم کو اپنی بیویوں سے صحبت درست ہے. یعنی صحبت درست ہے یعنی صحبت بھی کر سکتے ہیں، اور پھر یا رات میں تو یہ ضرورت ہوتی ہے نا، اور اسی طرح کھانا بھی کھا سکتے ہیں. یعنی اگر کوئی افطاری کے وقت سویا ہوا ہے تو وہ سحریہ یعنی فجر کی نماز سے پہلے، فجر کی اذان سے پہلے یعنی سحری سے پہلے تک وہ کھا پی سکتا ہے اور اپنی بیوی سے ہم بستری بھی کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، اس پر صحابہ کرام
بہت خوش ہوئے. سبحان اللہ. اور یہ آیت بھی اتری کہ جب تم سفید دھاری کو کالی دھاری سے تم پر کھل نہ جائے تو کھاتے پیتے رہو. یہ جو ابھی ہم لوگوں نے پڑھا کہ کلو، یہ جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ خَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. یہ جو ہے من الفجر تو بعد میں اتری، تو یہ جو ہے وہ آیت اتری. سبحان اللہ. تو امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو یہ جو باب ہے وہ سمجھ میں آیا ہوگا کہ پہلے جو تھا وہ کس طرح سے تھا روزہ، ہے نا، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آسانی کی مسلمانوں کے لیے، ہم سب کے لیے. اور پھر جو ہے وہ رات میں جو اس طرح سے جو یعنی رات میں فجر کی یعنی سحری تک جو ہے وہ کھانے پینے اور مباشرت کی اجازت دی گئی اس آیت کے ذریعے. پھر نیکسٹ باب ہے سورہ، یہ بھی اسی آگے کی آیت کا جو حصہ جو ابھی ہم نے پڑھے سورہ البقرہ کی یہ آیت کہ کلوا واشربوا، ہاں یہ والا، کہ فرمایا جب تم صبح کی سفید دھاری کالی دھاری سے تم پر کھل نہ جائے کھاتے پیتے رہو، پھر رات تک کا روزہ پورا کرو. اس بات پر برا کی حدیث ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اوپر گزر چکی ہے. تو اور اس کی اس آیت کے بارے میں پھر اس کی تشریح جو ہے اس حدیث کی ہے. حدیث نمبر ہے 1798. ہم سے حجاج بن منہال نے بیان کیا، کہا ہم سے حشیم نے کہا مجھ سے حسین بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے عدی بن حاتم، کس سے؟ عدی بن حاتم سے انہوں نے کہا. کس نے کہا؟ عدی بن حاتم نے کہا کہ جب یہ آیت اتری یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے تم پر کھل گئے تو میں نے، تو انہوں نے کیا کیا، یعنی جب یہ آیت اتری نا کہ جب تک کہ کالی دھاری جو ہے وہ سفید دھاری سے واضح نہ ہو جائے، تو انہوں نے کیا کیا، عدی بن حاتم نے، انہوں نے 2 رسیاں لی اور یعنی یہ رسیاں دھاگے یعنی چھوٹی رسیاں لی اور ایک کالی اور ایک سفید، اور ان کو اپنے تکیے کے تلے رکھ دیا اور رات کو دیکھتا رہا. مجھ کو ان کے رنگ نہ کھلے، یعنی وہ انتظار کرتے رہے کہ یہ کب جو ہے وہ رنگ واضح ہوں گا اور کب واضح ہوں گا. اور پھر جو ہے وہ صبح کو میں نے عدی بن حاتم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پھر میں، یعنی پہلے انہوں نے جو دھاگا ہے، سبحان اللہ، یعنی ان کو یہ جو آیت ہے اس کا میننگ انہوں نے اس طرح سے سمجھا کہ وہ جو رنگ جو ہے وہ تبدیل نہ ہو جائے تب تک جو ہے وہ ان کو کھانا پینا ہے. تو وہ تکے کے نیچے رکھے رہے اور دیکھتے رہے کہ کب یہ واضح ہوتا ہے. پھر جب واضح نہیں ہوا تو صبح کو میں ان کو کیا فرماتے ہیں کہ صبح کو میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور فرمایا کہ کالے دھاگے سے رات کی سیاہی، یعنی کالے دھاگے سے کیا مراد ہے کہ رات کی سیاہی، اور سفید دھاگے سے کیا مراد ہے دن کی روشنی. تو یعنی کہ رات کی سیاہی جب دن کی سفیدی نظر آنے لگے، یعنی جب رات کے وقت جب دن کی یعنی رات کی سیاہی میں جب دن کی سفیدی نظر آنے لگے تو اس وقت روزہ رکھ لو، یعنی پھر کچھ بھی مت کھاؤ. جب رات کی سیاہی میں سفیدی نظر آنے لگے تو اس وقت تک جو ہے وہ روزہ رکھ لو اور کچھ مت کھاؤ. سبحان اللہ. تو اس کا مشاہدہ ہم لوگ کرتے ہیں کس وقت کہ جب ہم لوگ فجر کے لیے اٹھتے ہیں، فجر کے لیے نہیں بلکہ جب ہم سحری کرتے ہیں اور جب اذان ہونے والی ہوتی ہے جس ہے نا، یا تو ہم لوگ الارم لگاتے ہیں، تو جب ہم مشرق کی طرف سے جہاں سے سن رائز ہوتا ہے تو اس وقت دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، سورج نکلنے سے پہلے کیا ہوتا ہے، سفید ہے نا روشنی آتی ہے. سبحان اللہ. سفید ہی نظر آتی ہے. تو یہ اس کا یہ مطلب ہے، یعنی جو کالا دھاگا اور اس کی جو بات آئی ہے نا کہ حتیٰ یہاں جو بات آئی ہے کہ یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر نہ ہو جائے. تو اس کا کیا مطلب ہے، جب ہم لوگ دیکھتے ہیں باہر ہے نا فجر کے وقت جب ہم لوگ سحری کرتے ہیں اور جب ہم لوگ باہر دیکھتے ہیں جہاں مشرق کی طرف جہاں سے سن رائز ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، سفید لائن ایک نظر آتی ہے. تو اس سے یہ مراد ہے نا، یعنی پوری آسمان کالا ہے اور نیچے سے جو ہے سفید جو روشنی نظر آتی ہے تو وہ سفید دھاگا، اسے وہ مراد ہے. تو سبحان اللہ. اس کا مشاہدہ ہم سب جو ہے وہ جب ہم لوگ نماز کے لیے، جب ہم لوگ سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ کرتے ہیں. تو یہاں اس سے یہی مراد ہے.
اور پھر آگے اس کا آتا ہے کہ ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا کہ ہم کو ابن ابی حاتم نے انہوں نے اپنے باپ سے انہوں نے سہیل بن سعد سے یہ آیت اتری، یعنی یہی آیت کہ کلوا واشربوا حتی، یہ جو آیت ابھی ہم لوگوں نے پڑھے نا، یہ آیت نمبر 187، ہاں، تو وہی آیت کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یہ آیت اتری دوسری سند سے، ہم نے سعید بن ابی مریم سے بیان کیا، ہم سے ابو الغسان محمد بن مطرف سے بیان کیا، کہا مجھ کو حازم نے انہوں نے سہل بن سعد سے یہ آیت اتری، یعنی کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ سفید دھاگے کو کالے دھاگے سے تم پر سفید دھاگے کالے دھاگے سے تم پر کھل جائے، اور لفظ من فجر یہاں تک کہ فجر ہو جائے۔ تو پہلے جو تھا وہ فجر کا لفظ یہاں نہیں اترا تھا، یہ جو آیت ہے نا اس میں من خیط الاسود من الفجر، تو پہلے فجر کا وقت جو تھا وہ نہیں اترا تھا، وہ نازل نہیں ہوا تھا، تو اس کے لیے لوگ کنفیوز تھے کہ یہ سفید داری اور کالی داری، اس سے کنفیوز تھے، من فجر نہیں اترا تھا۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اپنے پھر لوگوں نے کیا کیا کہ اپنے پاؤں میں، یعنی بعض لوگ نے کیا کیا، ایک تو وہ عدی بن حاتم کا ہم لوگوں نے کیا کیا تکے کے نیچے دھاگا رکھے، اور پھر دوسرے کسی نے کیا کیا کہ پیر میں جو ہے انہوں نے سفید دھاگا ایک پیر میں اور کالا دھاگا باندھ لیا تھا، اور اس وقت تک کھاتے رہے جب تک کہ ان کا رنگ نہیں کھلا، پھر اللہ تعالیٰ نے لفظ اتارا من، سبحان اللہ، یعنی دیکھیں کس طرح سے قرآن مجید جو ہے وہ نازل ہوا، ایک ایک آیت، اور پھر ایک ایک آیت میں ایک ایک لفظ کا اضافہ، پھر جو ہے من فجر کا جب من فجر یہاں جو ہے نا کہ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، تو جب من الفجر جب نہیں نازل ہوا تھا نا، تو تب کی بات ہے، پھر جب من الفجر جب نازل ہوا تو لوگوں کو پتا چل گیا کہ سبحان اللہ، یعنی لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ کالے اور سفید دھاگے سے مراد رات اور دن ہے، یعنی رات میں جب دن نظر آنے لگے تو یعنی دن کے اثرات نظر آنے لگے تو اس وقت تک وہاں تک جو ہے وہ کھانے پینے سے رک جانا چاہیے۔ تو بس آج کی جو حدیث تھی ہماری وہ یہاں تک ہی تھی، امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ چکی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب، اللہم فقہنا فی الدین، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم لوگ سنتے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اور دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے، اور خاص کر کے اپنے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور انہیں غلبہ نصیب فرمائے، اور ان کے لیے بہت آسانیاں کرے، ان کے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور دنیا میں جو بھی اپنے مسلمان بیمار ہے، اپنے بھائی بہن، اپنے اولادوں میں سے، ان کی ذریت میں سے، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو ایک کر دے، اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اب ہم اپنے ساتھی پر ٹیچر سے مخاطب ہے کہ وہ آئے اور آگے کی حدیث بیان کرے۔ چلے، اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بہنیں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر و عافیت والی زندگی دے، ہر آزمائش سے محفوظ رکھے، اور ہم لوگ کو زیادہ سے زیادہ دین حاصل کرنے والا بنائے اور دین پہ چلنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور ہم یہ جو لڑائی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ وہ لڑائی کو ختم کر دے اللہ تعالیٰ، اور ہمارے جو فلسطینی بھائی بہنیں ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کر، اور یا اللہ تعالیٰ ان کے اہل و عیال کو صبر دے۔ اس لیے بہنوں مطلب کہ کتنا دل دکھتا ہے نا، اتنا زیادہ دل دکھتا ہے کہ کبھی کبھی بہت عجیب سی مطلب کہ ہوتا ہے کہ دیکھو کتنا مطلب بم کتنی وہ برسائے جا رہے ہیں ایک دم میں، ایک مطلب کہ دیکھو ایک اللہ وحدانیت کا ڈر ان کے دل سے ختم ہو گیا۔ آج یہ اتنا زیادہ کر رہے ہیں لیکن یہ ڈر رہے نہیں، ان کا ایمان ہی نہیں ہے نا۔ ایک بار اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے نا تو انسان جو ہے نا زمین کے اندر دس جاتا ہے۔
ایک زلزلہ اگر لا دیتا اللہ تعالیٰ تو پوری کی پوری مطلب کہ وہ سب ختم ہو جاتی ہے. ان کے اتنے بم برسانے سے اتنے ہونے سے ساری چیزیں جو ان کی نست و نابود ہو جاتی ہے. لیکن بنایا ہوا گھر یہ وہ سب، لیکن یہ کیا ہے کہ بس یہی ہوتا ہے کہ اللہ کا ڈر خوف سب ختم ہو گیا ہے. بس اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے اور اپنا ڈر ہمارے اندر پیدا کرے اور ہمیں وحدانیت پہ رہنے والا اور اللہ سے جڑ کے رہنے والا کر دے اور ہمارا ایمان مضبوط کر دے. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ایمان مضبوط کر دے کہ تاکہ ہمیں سب اسلام پہ چلنا دین پہ چلنا آسان ہو جائے نا. چلیں ہم اپنی حدیث کی طرف آتے ہیں. زرینہ میم نے بہت کچھ بتایا الحمدللہ، اب امید ہے کہ سب سمجھ آ گئی ہوگی. چلے آگے حدیث ہے، باب ہے 1201. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میری بہنوں ہم لوگ کو بہت درود شریف پڑھنا چاہیے، بہت زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دیکھیے یہ، اور پھر نا بہت استغفار بھی پڑھنا چاہیے ہمیں، اور اللہ تعالیٰ ہر آزمائش سے بچائے. پتہ ہے نا استغفار پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ مشکلیں ہماری آسان ہو جاتی ہیں نا، اور اللہ تعالیٰ بہت اچھی جگہ بھی دیتے ہیں. نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کیا کہا تھا کہ تم استغفار پڑھو نا. تو آج مطلب کہ ہر آیت پہ ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے والا بنائے نا. تو یہ پریشانی یہ دقت جو ہمارے اوپر آ رہی ہے سب ہم ان کو تو نہیں کہیں گے، لیکن ہمارے اوپر بھی جو بھی ہے، ہم جو عمل کرنے سے تو بہت دور ہو گئے نا. عمل بنائے اللہ تعالیٰ ایک دم اچھا اور مخلص مسلمان بنائے، تو یہ سب چیزیں ہمارے اوپر آئے گی ہی نہیں ہے نا. اور لیکن دنیا بھی ایک آزمائش کی جگہ ہے نا، تو یہ نہیں کہ سکون تو جنت میں ہی ملے گا، تو ہمیں جنت کی تیاری کرنے والا بنائے اللہ تعالیٰ ہے نا. چلے باب 1201. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ بلال کی اذان تم کو سحری کھانے سے نہ روکے. یعنی یہاں کیا پتہ چلتا ہے اس باب سے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان تم کو سحری کرنے سے نہ روکے، کیونکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ تہجد کی اذان دیتے تھے نا. تو جب مطلب اس وقت میں مدینہ جب مطلب مدینہ گئے اور مطلب جب یہ حکم نازل ہوا روزے کا، تو اس وقت کیا ہوتا تھا کہ سحری اور مطلب کہ اذان میں کیا فرق ہوگا کہ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے تو اس وقت تک سحری کھاتے رہو، اور کب رکو جب آگے ہم بتائیں گے ام مکتوم مطلب کہ وہ جب اذان دے تو وہ فجر کی اذان دیتے تھے نا، تو آگے بھی انشاءاللہ آئے گا. ایک یہ کہ جب اذان دے چکے تو دوسرا مطلب یہ نہیں ہے کہ کتنا فاصلہ ہونا چاہیے اس میں کہ ایک جب اذان دے چکے مطلب بلال رضی اللہ تو دوسرا اتنا فاصلہ ہو کہ دوسرا بیٹھ کے ذکر وغیرہ کرتا رہے اور اتنی دیر تک دوسری اذان کا وقت نہ ہو جائے. یعنی جب تک اتنا وقت ہوگا، اتنا وقفہ ہوگا کہ کوئی بندہ بیٹھ کے ذکر و اذکار کرتا رہے اور اس کے بعد پھر فجر کی اذان ہو جائے. یعنی گھنٹوں کا فرق نہیں ہوتا ہے، مناسب سا فرق ہوتا ہے، تھوڑا سا فرق ہوتا ہے نا. اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کیا کہ صحابہ کرام کے سحری کھانے کا وقت کتنا مختصر ہوتا تھا نا. اس وقت اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ارلی سحری بہت ارلی سحری نہیں کرنا چاہیے، یعنی آدھی رات میں نہیں کھا لینا چاہیے. سحری کا وقت کیا ہے یہ ہوتا ہے کہ جب آنکھ کھلے اور ہم سحری کھا لیں، نہیں یہ آدھی رات میں ہی نہیں. لیکن سحری کب کھانا چاہیے؟ جب فجر کی اذان سے پہلے، یعنی یہاں پہ یہی اس وقت مطلب بلال رضی اللہ اذان دیتے تو اس کے بعد مطلب یعنی قریب ترین، جیسے فجر کے اذان کے قریب ترین مطلب کہ زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ کر لیں یا جس کو جتنا ٹائم ملے، تو اس سے مطلب کہ آدھا گھنٹہ پونے گھنٹہ مطلب اس سے اذان سے پہلے کھانا شروع کر دیں. اور مطلب کہ سحری جو ہے تاخیر تک کھانی چاہیے ہے نا. تو آگے اور حدیث سے آپ کو پتہ چلے گا. پہلے حدیث پڑھتے ہیں. 800 حدیث ہم سے عبید بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے ابو اسامہ سے، انہوں نے عبید اللہ سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر اور قاسم بن محمد سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کافی رات باقی رہتے اذان دے دیا کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کھاتے پیتے رہا کرو.
یہاں تک کہ عبداللہ بن مکتوم اذان دے دیں، ہے نا. ہمیں کیا پتہ کیا چل رہا ہے کہ کب تک کھاتے پیتے رہنا چاہیے؟ جب بلال رضی اللہ اذان دیتے ہیں وہ، اور جب ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیں تو اس وقت کیا ہے، رک جاؤ. یعنی وہ فجر کی اذان ہوتی تھی، اس وقت تک اذان نہیں دیتے جب تک صبح نہیں ہوتی، یعنی جب تک فجر کی اذان نہیں ہوتی. قاسم نے کہا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی اذان میں اتنا ہی فرق ہوتا ہے کہ ایک اترتا اور ایک چڑھتا. یعنی ایک اترتا اور ایک چڑھتا، اتنا نہیں، یعنی تھوڑا گیپ، ایک اذان دے کے اترا، تھوڑا سا گیپ ہوا، اور پھر دوسرے جو ہیں وہ جا کر کے اذان دیتے ہیں. تو یہاں ایک اور حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کریں گے اور سحری میں تاخیر کریں گے. ہے نا میری بہنوں، سمجھ میں آگے بات کہ افطار میں جلدی اور مطلب کہ سحری میں تاخیر کریں گے. باب ہے 1202، سحری کھانے میں دیر کرنا، یعنی وہی سحری کھانے میں تاخیر کرنا. یعنی کب تک سحری کا مطلب کہ سحری کھانے میں اب اتنا بھی دیر نہیں کھانا چاہیے کہ اذان ہو رہی ہو اور کھانا کھاتے رہے، مطلب اتنی دیر تک بھی نہیں، اور کہ نماز کھڑی ہو جائے. اتنی دیر تک کھانا چاہیے کہ جیسے اذان ہونے سے پہلے، یعنی ختم ہونے سے، جیسے وقت ختم ہونے والا ہے سحری کا، اس وقت جو ہے ہمیں ختم کر لینا چاہیے. اب یہ ہے کہ اب اذان ہو رہی ہے تو اس میں کھاتے رہ رہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے نا. تو پہلے تو اس سے پہلے تھوڑا دیر، مطلب اس سے فجر کی اذان سے پہلے مطلب سحری ختم کر دینی چاہیے. ہم سے حدیث 801، ہم سے محمد بن عبید اللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد العزیز بن ابی حازم نے، انہوں نے ابو حازم سے، انہوں نے حضرت سہل بن سعد سے، انہوں نے کہا میں اپنے گھر میں سحری کھاتا، پھر مجھ کو جلدی ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز پالوں. یعنی یہاں سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ یہ وقت بتاتے ہیں کہ سحری کی نماز یعنی اذان کے، یعنی فجر کی اذان کے قریب وقت پر کھایا جا سکتا ہے نا. کہ یہاں پہ آپ کو پتہ چل رہا نا اس سے کہ میں یہاں پہ کیا بتایا، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہوں نے کہا کہ میں اپنے گھر میں سحری کھاتا، پھر مجھ کو جلدی ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز پالوں، یعنی سحری کھا کے نماز مل جائے، اتنی دیر تک کھاتے رہتے تھے، ہے نا. باب ہے 1203، سحری اور فجر کی نماز میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے. وہی بات ہے، جو چیز اوپر ہے وہی ریپیٹیشن ہے، بس اس کو ایک بار سنیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ اور یاد دہانی. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہر حدیث کو پڑھنا چاہیے، جلدی نہیں کرنا چاہیے، وہی سیم ہوتی ہے، لیکن انسان جب دوسری بار سنتا ہے تو کیا ہوتا ہے، الرٹ ہو جاتا ہے، وہ چیز یاد دہانی ہو جاتی ہے اور پکی ہو جاتی ہے نا. تو اس حدیث کو، وہی سیم حدیث ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں ہم. حدیث 1802، ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام نے کہا، ہم سے قتادہ نے، انہوں نے انس سے، انہوں نے زید بن ثابت سے، انہوں نے کہا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، پھر آپ صبح کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے. حضرت انس نے کہا، انس رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا میں نے پوچھا سحری اور صبح کی اذان میں کتنا فاصلہ ہوتا ہے، انہوں نے کہا 50 آیتیں پڑھنے کے مطابق. یعنی میری بہنوں کیا سمجھ میں آیا کہ سحری اور نماز کے وقت کتنا وقفہ ہونا چاہیے، 50 آیت پڑھنے کا، یعنی 50 آیت آپ پڑھ کے دیکھیے کتنا آپ کو ٹائم لگتا ہے، اتنا فاصلہ ہونا چاہیے، ہے نا. باب ہے 1204، سحری کھانا مستحب ہے اور واجب نہیں. یعنی کیا یہاں سے پتہ چلتا ہے، سحری کھانا مستحب ہے، واجب نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے لگاتار روزے رکھے، ان میں سحری کھانے کا ذکر نہیں. یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہاں پہ کیا پتہ چلتا ہے کہ سحری کھانا فرض نہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ اگر سحری نہیں کھایا تو اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا. یعنی سحری نہیں کھایا تو بھی روزہ ہو جائے گا، ہے نا، نیت کر لی روزہ ہوگا اس کا سحری کھانے میں. لیکن کیا ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سحری کھانے میں برکت ہے نا، کیا ہے کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ یہاں پہ آتا ہے آگے کہ ولم وصلو ولم یذکر سحور، یعنی وصل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وصل کا مطلب ہے جو جوڑنا ہے، ابھی ملانا، یا بار بار یہ لفظ آئے گا وصل ہے نا، وصل کا مطلب ملانا، جوڑنا، یہ اور بھی آگے آپ کو الفاظ آئیں گے، یعنی روزہ کے ساتھ مطلب روزہ ملانا، کہ سحری نہیں کھانا، یعنی روزہ پہ روزہ رہنا اور سحری نہیں کھانا۔ ابھی آپ کو زرینہ میم نے بتایا کہ وصال کا روزہ کیا ہوتا ہے نا، کہ ایک لگاتار روزہ رہنا، اس میں سحری نہیں کھانا، ملانا نہیں ہے نا، تو یہ اس کا مطلب وصل کا مطلب یہ ہے۔ حدیث سے ابھی آپ کو اور انشاءاللہ واضح ہو جائے گا۔ حدیث ہے 803، ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہاں ہم سے جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، کہ انہوں نے نافع سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار روزے رکھے، لوگوں نے بھی پے در پے روزے رکھے، ان کو یہ بھاری گزرا، آپ نے ان کو منع فرمایا، انہوں نے آپ مطلب کہ انہوں نے کیا کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے بغیر سحری کے لگاتار روزہ رکھا، تو صحابہ کرام بھی کیا کرتے تھے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے انہیں کو فالو کرتے تھے، تو انہوں نے بھی کیا کیا کہ انہوں نے بھی لگاتار روزہ رکھا۔ جب لگاتار دے پیدر انہوں نے روزہ رکھا تو ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام ہے، انسان ہے، انسانی فطرت ہے، تو ان کو کیا ہوا کہ بہت بھاری گزرا، تو آپ نے ان کو منع فرمایا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا کہ آپ وصال کا روزہ نہیں رکھے، ہے نا، انہوں نے آپ کو لگاتار یعنی بنا کچھ کھائے پیے روزے رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں تو برابر کھلایا پلایا جاتا ہوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میں جیسے تم اگر لگاتار بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہو تو مطلب کہ یہ تمہارے لیے بہت بھاری ہوگا، تم نہیں رکھو، اس سے تم کمزور ہو جاؤ گے، یہ مشکل ہوگی، یہ چیز ہے جو میں روزہ رکھتا ہوں تو یہ تو اس لیے رکھتا ہوں کہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کھلاتا پلاتا رہتا ہے، تو یہ ایسے، تو یہاں سے ہمیں کیا ایک اور بات، اگر آپ لوگوں مطلب یہ چیز لگتا ہے کہ کس وقت کھانا اور کس وقت پیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا واقعہ تو نہیں ملتا ہمیں کہیں، ڈاکٹر صاحب نے کہا اس کا واقعہ ہمیں کہیں ملتا نہیں ہے، لیکن دیکھیے آپ کی یہ واقعہ یاد کریے قرآن کا، کہ مریم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرے، جب زکریا علیہ السلام ان کے محراب میں جاتے تو طرح طرح کے جیسے فروٹس رہتے تھے، کھانے رہتے تھے، ہر طرح کے نا ان کے محراب میں ملتے تھے، جبکہ وہ وقت بھی نہیں ہوتا تھا، وہ تو صرف عبادت میں رہتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کس ذریعے کہ مطلب کہ ان کے محراب میں ساری چیزیں رکھ دیتے تھے، جب ان کا دل چاہتا تھا کھاتی پیتی تھی نا، تو اسی طرح بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کھلاتے پلاتے رہیں گے، اس کا وہ نہیں ملتا، لیکن اس سے یاد کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، اور اسی طرح جیسے اور ایک اور بھی یہاں سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ جیسے جیسے ایمان کی قوت ہے نا میری بہنوں، جیسے جیسے ایمان کی قوت بڑھتی جاتی ہے، روح کی قوت طاقتور ہوتی جاتی ہے، یعنی جیسے جیسے ہمارا ایمان بہت مضبوط ہوگا ویسے ویسے ہماری روح بھی مضبوط ہوگی، اور جسم کے تقاضے کم ہوتے جاتے ہیں، یعنی جو جسمانی ضروریات ہوتی ہے کہ ہمیں بہت بھوک لگ رہی ہے، ہم گرے پڑے جا رہے ہیں، یا کچھ بھی ہو رہا، یا کچھ اس کی بھی ضرورت اس کی بھی ضرورت ہے نا، اگر ہماری بہنوں اللہ کرے ہمارا بھی ایمان بہت مضبوط ہو جائے، تاکہ جو اس جسم کے تقاضے ہوتے ہیں، جو چاہت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اگر ایمان ہمارا مضبوط ہوگا، یہاں سے یہی بات پتہ چلتی ہے۔ آگے آتے ہیں، حدیث نمبر 1804، ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، ہم سے شعبہ نے کہا، ہم سے عبد العزیز بن صہیب نے کہا، میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بن مالک سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو، اس میں برکت ہے اور ثواب ملتا ہے، یعنی
اس میں کیا پتہ چلتا ہے میری بہنوں کہ یہ دیکھیے کہ یہ ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھی کہ اس میں حدیث بخاری میں کوئی چیزیں مطلب کہ سوال اور جواب ہوتا ہے نہیں بھی مل رہی اگر اس طرح سے تو بہت سی مسلم کی حدیث ہے اس میں بھی ہوتا ہے اور مطلب کہ اتنا وہ ہے اس میں صحیح حدیث صحیح ہے اور یہ ہے اس میں کچھ ضعیف بھی کچھ اس طرح سے لیکن یہ تو مطلب کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ یہ کہ یہ حدیث کے تائید میں ایک اور حدیث آتی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا سحری کھانے والوں پر فرشتے استغفار کرتے ہیں نہیں مطلب کہ ایک جگہ آتا ہے کہ یہ ایک اور جگہ پہ یہ آتا ہے کہ ہاں اہل کتاب اور ہم میں کیا فرق ہے کہ اہل کتاب بغیر سحری کے روزہ رکھتے تھے اور ہم سحری کھا کے روزہ رکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا تو کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ سحری کھانا کیوں امپورٹنٹ ہے کہ سحری کھانے میں برکت بھی ہے اور سحری کھانے والوں پر فرشتے استغفار کرتے ہیں الحمدللہ 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 سبحان اللہ دیکھیے ہماری بہنوں کتنا مطلب اللہ تعالیٰ نے کہ ایسے ہم بغیر سحری ایسے ہوتا ہے نا نیند کا بڑا غلبہ ہوتا ہے چلو بغیر سحری کے ہم روزہ رہ جاتے کیا فرق پڑتا ہے نہیں کھائیں گے یہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کتنا مطلب کہ رحیم و کریم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنا مطلب اس پہ فرمایا کتنے ہمارے چاہت ہے اب اپنی امت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمیں روزہ رکھنا آسان ہونا کہ بغیر سحری کا روزہ کتنا سخت گزرتا ہے اور وہی آپ سحری کھا کے پانی پی کے کھجور ہی کھا لے ایک کھجور دو کھجور کھا لے ویسے بھی میری بہنوں کھجور میں اتنی زیادہ اللہ نے غذائیت اور اتنی زیادہ وہ دی ہے کہ میں نے تو دیکھا ہے کہ سب کچھ کھا لو اتنا زیادہ مطلب کہ آپ کو فرق نہیں پڑتا اگر دو کھجور کھا کے آپ غور کریے اور دو یا وہ اور پانی پینے یا تھوڑا سا جس کو دودھ پینے کا وہ تو دیکھیے گا دن بھر آپ تر و تازہ رہیں گے آپ کو عبادت کرنے میں بھی اچھا لگے گا اور آپ کو کھانے پینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی اگر بغیر سحری بائی دا وے کبھی آنکھ نہیں کھلتی ہے کبھی رہ کے دیکھیں کہ کتنا وہ روزہ مطلب کہ مشکل گزرتا ہے تو کتنی مہربانی ہے میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نا کہ چاہتے ہیں کہ ہماری امت کھائے پیے تندرست رہے اور آتا ہے نا کہ مومن جو ہے کبھی مومن زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے نا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اس سے حدیث سے بھی ہر چیز سے پتہ لگتا ہے کہ ہمیں کھانا پینا بھی چاہیے اور اپنی صحت کا خیال بھی رکھنا چاہیے اور ہمیں مضبوط بننا چاہیے کبھی مومن بننا چاہیے آج دیکھیے کہ یہ بھی ایک چیز دیکھیں کہ مطلب کہ لڑائی یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو ہم مطلب کہ غالب نہ ہو مغلوب مطلب کہ ہم غالب رہے مغلوب نہ ہو مطلب ہم وہ رہے طاقتور رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے کا بھی خیال رکھنا چاہیے ہم اتنا ڈائٹنگ ہے کہ ہم ابھی یہ سلیم وہ سلیم نہیں میری بہنوں سلم اور ٹرم تو ٹھیک ہے آپ اپنے صحت کا خیال رکھیں بہت زیادہ نہیں کھائیں لیکن اتنا تو ضرور کھانا چاہیے کہ آپ کی صحت اچھی رہے ہے نا نہیں تو نہیں کھانے کے بعد کیا ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس بندہ دوڑنا شروع کر دیتا ہے یہ بیماری وہ بیماری تو جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اس طرح سے اگر ہم نے زندگی گزاری تو انشاءاللہ ہم سب صحت مند رہیں گے نا اپنے بچوں کو بھی یہی سکھانا چاہیے کہ بس جتنا کھانا ہے وقت سے کھائیے ہے نا جتنا میل ہے اب یہ نہیں کہ بغیر کھائے رہ رہے کوئی وقت ہی نہیں ہے تو ہمارا اسلام روٹین والا ہے نا الحمدللہ الحمدللہ تو چلے آگے بڑھتے ہیں 1205 پہ باب ہے کوئی شخص دن کو روزے کی نیت کر لے تو درست ہے مطلب کہ اگر کوئی چاہے کہ دن میں مطلب کہ سحری نہیں کھایا ہے تو اگر روزے کی نیت کر لے تو کیا درست ہے اور دردہ نے کہا ابو دردہ ان سے پوچھتے تھے کہ تمہارے پاس کھانے کو ہے وہ کہتی نہیں تو وہ کہتے میں تو آج روزے سے ہوں اور حضرت ابو طلحہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایسا ہی کیا یعنی اس باب سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس میں جو کیا ہوتا تھا کہ پہلے صحابہ کرام ظاہر سی بات ہے تو ان کے وہاں کھانے پینے کو نہیں رہتا تھا اور وہ صبح اٹھے اور جب ان کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں رہتا تھا کہ دن بھر کوئی اس کا وہ نہیں ہے تو وہ لوگ کیا کرتے تھے
روزہ رکھ جاتے ہیں، روزہ رکھ لیتے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نفل روزہ بغیر سحری کے بھی ہو جاتا ہے نا۔ دیکھیے کتنے قوی لوگ تھے نا، کتنا ایمان ان لوگوں کا مضبوط تھا کہ اٹھتے تھے، اگر کھانے کو نہیں ہے تو روزے کی نیت، تو ہم بھی ہمیں بہنوں ہم ایسا نیت کر سکتے ہیں کبھی؟ ویسے اللہ کا شکر احسان ہے، اللہ نے ہمیں بہت کھانے پینے کو دیا ہے الحمدللہ، ہر طرح سے کھلایا پلایا سب کچھ کیا ہے، لیکن بس ہمیں کیا ہے اللہ کا بڑا شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ وہ ہے نا وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، مطلب کہ جب ہمیں اللہ نے دیا ہے تو ہمیں اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، بہت زیادہ، اور ہمیں اللہ تعالی ہم سب کو بھی بہت زیادہ روزہ رکھنے کی توفیق دینا۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ منڈے اور جو لوگ نفل روزہ رکھتے ہیں ان سے 70 سال جہنم سے مطلب کہ دور ہو جاتے ہیں، تو کتنا مطلب کہ ثواب بھی ہے نا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بھی نفل روزہ بھی رکھنے کی توفیق دینا۔ حدیث ہے 1805، ہم سے ابو عاصم نے بیان کیا، انہوں نے یزید بن ابی عبید سے، انہوں نے سلمہ بن اقوا سے، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو عاشورہ یعنی 10 محرم کے دن یا منادی کرنے کو بھیجا، جس نے آج کچھ کھا لیا ہے وہ شام تک اب کچھ نہ کھائے، روزے داروں کی طرح رہے، اور یہ فرمایا کہ روزہ رکھے، اور جس نے نہیں کھایا وہ شام تک نہ کھائے یعنی روزہ رکھ لے۔ تو اس سے میری بہنوں کیا پتہ چلتا ہے کہ محرم یعنی عاشورہ کا 10 عاشورہ کے روزے کی اہمیت پتہ چلتی ہے، اس کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ کس طرح۔ تو اس دن ہی منادی کرایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کی فضیلت میں کہ اگر جس نے سحری کھا لی ہے وہ تو روزہ رکھے یعنی جب تک افطار نہ ہو، اور جن لوگوں نے کچھ نہیں کھایا پیا ہے وہ بھی روزہ رکھ لے۔ یعنی ہماری بہنیں یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بغیر سحری کے مطلب کہ روزہ نفل روزہ ہو جائے گا، اور مراد یہ کہ عاشورے کے روزے کی فضیلت یہاں پتہ چلتی ہے کہ اسی دن اعلان کیا نا کہ مطلب کہ جس نے سحری کھایا ہے وہ بھی روزہ رکھے، جس نے نہیں کھایا ہے وہ بھی روزہ رکھ لے۔ تو یعنی الحمدللہ یہاں میں اس کا بھی بہت اہمیت ہے، نفل روزے کی بھی ہے نا۔ تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، امید ہے کہ آپ لوگ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دعوت دیتی ہوں اپنی استاد اپنی ٹیچر فرحت میم کو، وہ آئیں اور اس کو کنٹینیو کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وألف ألف صلاة وسلام على أفضل البريات وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم احسن حسابا يسيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری پیاری سسٹرز، کیسے آپ سب؟ امید و خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خیر و عافیت سے رکھے، اور ہمارے فلسطین کے بھائی بہن جو بھی بچے اور ان کے اہل و عیال جو ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے رکھے، ان پر بہت رحم کرے، ان کی مدد کرے، اور جو ظالم ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک دم بولتے ہیں نصف نابود کر دے، اور جو ارادہ وہ برا ارادہ کرے اگر مسلمانوں کی طرف، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہترین سزا دے، ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے بہت آسانی کرے۔ اپنی دعاؤں میں انشاءاللہ ہم یاد رکھنے والے بھی بنیں، اور ان کے لیے بہت دعا کر سکتے ہیں، اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ تو آج ہم الحمدللہ دیکھیے سسٹرز، ہمارا کیا ہے کتاب الصوم، ہاں روزے پر ہمارا باب چل رہا ہے بخاری شریف کا الحمدللہ۔ تو ابھی آپ نے دیکھے کہ پہلے کی ٹائمنگ ہے نا، ٹائمنگ ایک ایک باب
جو یہ ہے نا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے جا رہے ہیں کہ پہلے ٹائمنگ کا کہ اتنے ٹائمنگ میں کالی دھاگا اور سفید دھاگا مل جائے تو تب تک کھانا چاہیے، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی دیکھیں ابھی پتہ چلا نا کہ سحری کھانی چاہیے، سحری میں برکت ہے. تو اب ذرا ٹاپک تھوڑا سا پیچیدہ نہیں ہے، پہلے بھی بات وہ ہو چکی ہے، لیکن ہم حدیث تھوڑی طویل ہے، آپ بہت غور سے سنیں گے تو آپ کو اس کا معاملہ پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ہاں چلے بہت غور سے سنیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور درود شریف آپ بے شک پڑھتے رہے، ہاں کیونکہ یہ حدیث کی کلاس ہے، تو حدیث میں ظاہر سی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوتی ہے، تو آپ درود شریف پڑھتے رہیں. ہاں چلے باب ہے ہمارا 1206. ٹھیک ہے. کتاب الصوم باب ہے، باب الصائم یصبح جنبن. بہت غور سے سنیں. صبح کو روزدار جنابت میں اٹھے. یہ تھوڑا سا ہو چکا ہے لیکن آج بہت اچھا کلیئر بات ہو جائے گی. صبح کو روزدار جنابت میں اٹھے تو کیسا، یعنی اس کا کیا معاملہ ہوگا. بہت امپورٹنٹ حدیث ہے، آپ غور سے سنیں. ہم سے عبداللہ بن مسلمہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے سمیع رحمۃ اللہ علیہ سے، جو ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام بن مغیرہ کے غلام تھے. انہوں نے ابو بکر اور عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اجمعین سے سنا. انہوں نے کہا میں اور میرا باپ. یہ کون کہہ رہے ہیں یاد رکھیں، عبد الرحمن کون، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، اور ابو بکر کون، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے باپ، ہے نا. تو یہ دو والد اور بیٹا، یہ اب دونوں کیا کہتے ہیں، ابھی دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا میں اور میرا باپ دونوں جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے. ٹھیک ہے. اب پاس گئے تو کیا بات آگے ہو گئی وہ ابھی نہیں بیان کیا. ابھی ایک اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ایک سند لے آئے. ٹھیک ہے. کیا سند ہے، دوسری سند کیا ہے، ہم سے ابو الیمان رحمۃ اللہ نے بیان کیا، ہم کو شعیب رحمۃ اللہ نے خبر دی، انہوں نے زہری رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے کہا مجھ کو ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام نے خبر دی. سیم اینڈ آف جو دونوں نریٹر میں نریشن میں اینڈ کون ہے، عبد الرحمن جو حضرت عائشہ صدیقہ کا بھائی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے والد. ہم دی ان کے باپ عبد الرحمن نے مروان سے بیان کیا. اب مروان کون، مروان حاکم تھے، کہاں کے، مدینہ کے. ٹھیک ہے. مروان سے بیان کیا، ان سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر والوں میں، بہت غور سے سنیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدرکہ الفجر وہو جنب من اہلہ. میں کیوں عربک ٹیکسٹ بتا رہی ہوں کیونکہ اس میں برابر واضح لکھا ہوا ہے. کیا فرما رہے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور ام سلمہ دونوں فرما رہی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر والوں میں صبح ہو جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنبی ہوتے. غور فرمائیں سسٹرز، جنبی ہوتے، پھر غسل کرتے اور روزہ رکھتے. ٹھیک ہے. اب یہ ہم تھوڑا فقہی معاملہ ہم تم کو آگے انشاءاللہ بتائیں گے، لیکن کیا ابھی جو حدیث کا جو متن ہے، ٹیکسٹ ہے، وہ کیا بتا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں میں، تو ام سلمہ اور حضرت عائشہ صدیقہ کون، ان کی بیوی ازواج مطہرات، ہاں تو وہ فرما رہے ہیں، تو دیٹ مینس دیٹ از کنفرم رائٹ، وہ اپنے دماغ میں رکھو. ہاں وہ فرما رہے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح ہوتی، ہاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنبی ہوتے، پھر غسل کرتے اور روزہ رکھتے. اور مروان بن حکم نے عبد الرحمن بن حارث سے کہا میں تجھ کو خدا کی قسم دیتا ہوں تم یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ٹھوک بجا کر سنا دو. اب یہ کیا بات ہو گئی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کیوں ٹھوک بجا کر سنا دو، آگے سنیں. ان دنوں مروان مدینہ کے حاکم تھا.
ابو بکر بن عبد الرحمان رضی اللہ عنہ نے کہا عبد الرحمان نے اس بات کو پسند نہیں کیا. پھر یعنی عبد الرحمان بن حارث ان کو پسند نہیں آیا کہ ابو ہریرہ اتنے بڑے یعنی محدثین، اتنے بڑے صحابہ، وہ بھی تو صحابی تھے، لیکن میں ان سے کیسے کہوں یہ بات. کون سی وہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں میں اٹھتے تو جنبی ہونے کے باوجود بھی وہ روزہ رکھتے تھے، یہ بات. ٹھیک ہے، تو ان کو ایک دم ہچکچاہٹ ہوئی کہ میں کیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بات کروں. ہاں، تو پھر کیا ہوا کہ ہاں پسند نہیں کیا. پھر ایسا اتفاق ہوا کہ ہم سب ذوالحلیفہ میں اکٹھے ہوئے. وہاں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی زمین تھی. تو عبد الرحمان نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا، اب دیکھو اب ان کو موقع مل رہا ہے، ذوالحلیفہ میں اترے، ہاں وہاں پر ان کی زمین تھی، وہاں ایسے تھوڑا وقت بھی ملا، تھوڑا دونوں کو ساتھ میں گفتگو ملنے کا ٹائم بھی رہا، تو تھوڑی ہمت کی کس نے؟ عبد الرحمان بن حارث نے. ہاں کیا کیا کہ عبد الرحمان نے کیا کہا، میں نے ان سے بات کی کہ، اور پھر ابھی بھی دیکھو، ابھی آپ امیجن کرتے رہو کتنا وہ مروت، یعنی کتنا وہ احترام کرنا چاہتے کہ ابو ہریرہ کو کیا کہنا چاہتے. ذرا غور سے سنیں. ہاں، عبد الرحمان نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا، میں تم سے ایک بات بیان کرتا ہوں، اور جو مروان نے مجھ کو قسم نہ دی ہوتی، یعنی مروان حاکم تھے نا، انہوں نے قسم دے کر کہا تھا کہ تم یہ بات ابو ہریرہ سے ضرور کرنا. تو وہ کہتے کیا کہ میرے کو اگر انہوں نے قسم نہ دی ہوتی نا تو میں اس کو تم سے کبھی بھی بیان نہ کرتا. پھر انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کی. وہ کون سی؟ وہ میں نے کہا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر والوں میں صبح ہو جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنبی ہوتے، پھر غسل کرتے اور روزہ رکھتے، یہ بات. ہاں یہ حدیث بیان کی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا تو میں کیا کروں؟ یعنی اب ان کو اب دیکھو ذرا کانٹرڈکشن آتا ہے. یہاں سے پتا چلتا ہے کہ ہماری حدیثوں کو کتنا پرزرو کر کے رکھا ہوا ہے، اور ہمارے صحابہ جو تھے کتنا مطلب وہ یقین تب کرتے تھے جب ان کا یعنی اپنا ریسرچ ہو جاتی ہے. سنا؟ تو اب یہاں پر دیکھو، یہاں پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا کہتے کہ تو یعنی تو میں کیا کروں؟ مجھے تو فضل بن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھ سے حدیث بیان کی تھی. کیا کی تھی؟ ابھی میں بتاتی ہوں. دیکھو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ اگر کوئی جنابت کی حالت میں صبح تک رہے تو اس کو روزہ نہیں، یعنی اس کا روزہ نہیں ہوگا. یہ ان کا خیال تھا، اور ان کو ابو فضل رضی اللہ عنہ نے یہ کہا تھا. تو دیکھو اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ابھی آپ کو بتایا گیا تھا نا کہ حدیث میں بھی روزے میں بھی 23 سال گزرے نا، تو جب روزے کے بھی احکام آئے تو دھیرے دھیرے سب کو اسٹیپ بائی اسٹیپ پتا چلتا گیا، جیسے معاملات آتے گئے ویسے بتایا گیا. تو ہو سکتا ہے ابو الفضل اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سمجھ میں غلطی ہو گئی ہوگی، اسی لیے وہ کہتے کہ نہیں جنابت کی حالت میں اٹھے تو روزہ نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے، یہ بات غور سے سنیں. ہاں، وہ جانے اور حمام وہ جانی اور حمام اور ابن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یوں روایت کی ہے کہ ایسی صورت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم افطار کا حکم دیتے ہیں. یعنی ان کی کیا حدیث تھی، ان کے کیا خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے اگر کوئی جنبی حالت میں اٹھے اور روزہ رکھے تو ان کو کہتے تھے کہ نہیں تم افطار کرو، تمہارا روزہ نہیں ہے. لیکن ابھی دیکھو، ہاں کنفیوز نہ ہونا، مگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت زیادہ معتبر ہے. تو میری بہنوں اب آپ بتاؤ کہ جو جنبی حالت کے حساب میں جو ابھی یہ باب چل رہا ہے، تو مجھے بتاؤ کون زیادہ قریب ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نا. تو جو وہ بات کہیں گے وہ سیاح یعنی وہ لی جائے گی. اب یہاں پر یہ یاد رکھنا ان کو تردد نہیں کیا گیا، ہو سکتا ہے ان کی سمجھ میں غلطی ہو گئی ہوگی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو الفضل رضی اللہ عنہ، فضل بن عباس جو تھے نا، ان کا نام ہے نا وہ، ہاں ٹھیک ہے نا. لیکن وہ دونوں امہات المومنات تو کیا کہتے تھے کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر ہوتی یعنی صبح ہوتی
تو ابھی اس کا میں فقہ ابھی آپ کو بتاتی ہوں کیا فقہ ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو اس سے مروان دیکھو مروان یعنی اس حدیث میں اب خلاصہ کیا ہے کہ جو مروان مدینہ کے حاکم تھے نا, ہاں, تو اس وقت وہ کہہ رہے تھے کہ جاؤ اور بتاؤ ابو ہریرہ کو اور کہ وہ غلط ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ اور ام سلمہ کی بیان زیادہ صحیح ہے نا, وہی صحیح ہوگا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنابت میں اٹھے تو پہلے غسل کرتے پھر روزہ رکھتے, اور اگر کوئی جنبی ہو اور سحری کے وقت غور سے سنیں, سحری کے وقت یہ اٹھ جائے, ہاں, اور کہتے کہ یہ وقت چلا جا رہا ہو, تو اس کو چاہیے کہ پہلے سحری کرے اور پھر فجر کے وقت ختم ہونے سے پہلے غسل کرے اور فجر کی نماز پڑھ لے. تو میری بہنوں بس میں آپ کو اس کا آپ کنفیوز نہ ہونا, اس کا میں تم کو ابھی ایک دم پریکٹیکلی ایک بات بتا کے آپ کو بتاتی ہوں. دیکھو اگر سپوز 4:30 بجے تک کی کیا ہے سحری ہے, ٹھیک ہے, ہاں, اور یعنی اس کے بعد فجر کی اذان ہو جا رہی ہے فوراً 4:30 بجے. اب جنابت کی حالت میں ہم اٹھے سپوز کے 4:20 پر چلے, اب 10 منٹ ہے, اب 10 منٹ میں جنابت کا غسل لے کہ سحری کھائے, کیونکہ سحری تو تم کو وقت کے اس کا وقت ہے اسی میں کھانا ہے, سحری بعد میں نہیں کھانا, فجر کے وقت اذان ہو گئی ختم, سحری کا وقت ختم ہو جائے گا. تو کیا کریں گے تم؟ اب یہ کنفیوژن دیکھو, انسان کا فطرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا نا, اسی لیے دیکھو کتنا ہمارے دین نے ہمیں رخصت دی کہ اب پتا چل جائے کہ 10 منٹ ہے اور تم سحری کھاؤ گے تو تمہارے لیے بہتر ہے, مطلب وہی اتنے ٹائم میں وہی ہو سکتا ہے, غسل کرنے جاؤں گے تو سحری کا وقت نکل جائے گا, صحیح ہے نا. تو پھر وہ انسان کیا کرے گا کہ سحری کر لے گا, ٹھیک ہے, روزے کی نیت بھی کر لے گا, اور فجر کی اذان ہو گئی سپوز, ہاں سپوز نہیں ہو جائے گی نا 4:30 بجے اذان ہو گئی, تو کوئی بات نہیں, اذان کے بعد وہ آرام سے غسل لے گا اور فجر کی نماز پڑھے گا. اور یہ وقت کب تک ہے؟ فجر کا آخری وقت تک جو ہے نا نماز کا, وہاں تک وہ کر سکتا ہے. اور اگر سپوز دوسری ایک حالت بھی آ سکتی ہے کہ اس کو جنابت ہو گئی, ٹھیک ہے, اب اس کو یعنی سحری کے بغیر, مطلب سحری نہیں بھی کھانے ملی, سحری کا وقت بھی گزر گیا, اور لیکن فجر کا وقت ملا, تو اب وہ کیا کرے گا؟ سپوز نفلی روزہ ہے تو وہ, کیونکہ رمضان کا بھی روزہ ہو سکتا ہے, رمضان کے روزے میں سحری کھانا افضل ہی ہوتا ہے, لیکن سپوز ایسا بھی معاملہ آ سکتا ہے کہ سحری نہیں ہوئی, رات میں جو کھایا تھا وہ کھایا, لیکن فجر کے وقت اٹھ گیا, تو فجر کے وقت جب اٹھے گا تو وہ جنابت کی حالت میں کوئی اب کھائے گا پیے گا کچھ نہیں, کیونکہ سحری کا وقت تو گزر گیا. جنابت کی حالت میں اٹھا, صبح ہوئی, تو کیا کریں گا؟ غسل لیں گا اور فجر کی روزہ رکھ لیں گا, کیونکہ وہ فجر کی نماز کے اندر جو وقت ہے نا اس کے اندر یہ معاملہ ہوا. اوکے, تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا. ہاں سحری پہلے پھر غسل, لیکن اگر سپوز سحری کے بعد ہی وہ اٹھا لیکن فجر کی نماز کا وقت باقی ہے میری بہنوں, تو بھی وہ روزہ ہو سکتا ہے, اور اللہ عالم بالصواب. اچھا, اب یہاں پر ہم کہیں گے کہ ارے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیوں ایسا کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرنے کو کہتے تھے, نہیں روزے سے منع کر رہے تھے. تو میں نے بہنوں یہ دیکھو, یہ ہمارا دین ہے نا بہت فطری ہے, ہم کو اس لیے پتا چلتا ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ ہو صحابہ کرام ٹھوک بجا کر اس کو پہلے اچھی طرح سے سمجھ لیتے تھے, اور اگر کوئی غلط بھی ہے تو جو مروان ہے انہوں نے کیا کہا کہ دیکھو ابو ہریرہ ایسا کہہ رہے, ان کو بتا دو کہ ایسا نہیں ہے, یہ ایسی حدیث ہے جو ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ بیان کیے. تو اب میری بہنوں کون سا معتبر بتاؤ, کون سی حدیث معتبر ہے کہ صبح کو روزدار اگر جنابت میں اٹھے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی. اور لیکن ہاں ایک بات یاد رکھنا, انہوں نے اپنی اصلاح کر لیے تھے, ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ میں آئی؟ بولو, کیونکہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے, بتائیں. ام سلمہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث. بارک اللہ فی علمکم و عملکم و اخلاصکم. جی, تو اور اگر جو ہم نے جو آپ کو بتایا نا جو فقہی معاملہ, تو انشاءاللہ نہیں سمجھ میں آئے تو ہم آخر میں آپ کو
اس کا سوال کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ہاں چلے. تو امید ہے یہ باپ کی یہ حدیث سمجھ میں آ گئی ہوگی. نیکسٹ حدیث پہ آتے ہیں. باپ روزدار کو عورت کا بوسہ مباشرت مساس مطلب چھونا ہاں وغیرہ یعنی مباشرت درست ہے. بہت غور سے ہماری عملی پوائنٹ یہاں پہ آ رہا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا روزدار پر عورت کی شرمگاہ حرام ہے. یعنی کیا؟ جنابت حرام ہے. لیکن مباشرت یاد رکھنا جنابت اور مباشرت میں بہت فرق ہے. دیکھیں یہاں پر ہمارے دین نے سبحان اللہ ابھی میں حدیث پڑھوں گی آپ کو تھوڑا سا یعنی یہ ہوگا مطلب آئے گا کہ اتنی کھل کر بات کیوں ہے سیکشولیٹی کی اتنی کھل کر بات کیوں ہے. ہاں ٹھیک ہے. لیکن آپ سنیں. ہاں حدیث کیا ہے. ہم سے سلیمان بن حرب رحمۃ اللہ نے بیان کیا کہا انہوں نے شعبہ رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے حکم رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے اسود رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ لیتے اور مباشرت کرتے یعنی گلے بھی لگاتے اور بوسہ بھی لیتے یعنی کس بھی کرتے. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزدار ہوتے. مگر بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے زیادہ اپنی خواہش پر اختیار رکھتے تھے. ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا سورہ طٰہٰ میں جو معرب کا لفظ ہے اس کے معنی حاجتیں. طاؤس نے کہا سورہ نون میں جو غیر اول الاربتی آیا ہے اس کا معنی بیوقوف جس کو عورت سے غرض نہ ہو. اب یہ کیوں بات پتہ چلی ہے یعنی کیوں یہ بات لائی ہے یہ ورڈ کی کیوں اتنی انالیسس کی ہے کیونکہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی جو عربک ٹیکسٹ ہے نا اس میں کیا آتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلو و مباشرو وهو صاحم وکان املککم الاربتی یعنی خواہش پہ جو کنٹرول کرنے والا ہو نا اس کو اربتی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو دونوں صورت میں اربتی آئے نا مطلب جو عورت کی خواہش نہ رکھتا ہو اس کو اربتی بھی کہتے ہیں. ہاں تو یہاں پر کہنے کا مطلب ہے کہ اگر خواہش پہ کنٹرول ہو تو پھر تم کیا کرو مباشرت بھی کر سکتے ہو ہاں گلے بھی لگا سکتے ہو اور کس بھی کر سکتے ہو. لیکن اگر نہیں ہے تم کو ڈر ہے کہ تمہارے سے مطلب انہیں جنابت کی خواہش ایک دم آ جائے گی روزے میں اور تم اس کے مطلب اس کے پاس یعنی ایسا کرنے میں آپ کا باڈی ہے سب کی باڈی الگ ہوتی ہے نا تو ایسا ہو جائے گا تو بہتر ہے تم نہ کرو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے کیوں کیونکہ فرمایا نا کہ آپ ہم سب میں سے سب سے زیادہ وہ اپنی خواہش پر اختیار رکھنے والے تھے. سبحان اللہ. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. ٹھیک ہے. تو ابھی آگے اور اس کے بارے میں اور ڈیٹیل آئے گی کہ جب تم کو یعنی ڈر ہو کہ تم غلط کام میں مطلب حالانکہ روزے میں جنابت حرام ابھی کہا نا آپ حضرت عائشہ صدیقہ کیا فرمایا کہ عورت پر کی شرمگاہ حرام ہے روزے میں ہے نا جنابت سے تو دور رہنا ہے. تو پھر جب لیکن اگر ان سے اگر بیوی کو مباشرت کرنے میں ان کی جنسی خواہشات اگر ابھر جا رہی ہے تو پھر وہ کیا کرے وہ دور ہی رہے پھر وہ نہ کرے. لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو یہ بھی نہیں ہے کوئی گلا بھی نہیں مطلب وہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھ کر اگر ایسا کر رہا ہے اپنی بیوی سے روزے میں تو کوئی مشکل نہیں. یہ بات سمجھ میں آئی. ہاں ٹھیک ہے نا. ہاں بہتر ہے کہ اس کا یعنی یہاں پر سد باب آگے بھی آ رہا ہے کہ ڈر ہے تم کو اس میں پڑھنے کا ہاں جنابت میں پڑ جاؤ گے تو پھر کیا کرو دوری رہو. ابھی آگے کی حدیث یہی بیان کرے گی. دیکھیں سنیں باب ہے 1208 روزے میں بوسہ لینا. اور جابر بن زید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر روزدار نے شہوت سے دیکھا دیکھو ہاں غور سے سنیں شہوت سے دیکھا اور منی نکل آئی تو اپنا روزہ پورا کر لیں. یعنی دیکھیں ابھی پہلے نا ابھی مجھے بیان کرتے وقت تھوڑا سا ہچکچاہٹ ہوتی ہے لیکن حدیث جب بیان کریں گے کیونکہ میں اپنی بات تو میں کہہ نہیں رہی ہوں
لیکن حدیث سے واضح ہو جائے گا. پہلے حدیث بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کیا ہے؟ ہم سے محمد بن مسنہ رحمۃ اللہ نے بیان کیا, کہا ہم سے یحییٰ قطان رحمۃ اللہ علیہ نے, انہوں نے ہشام رحمۃ اللہ علیہ سے کہا, مجھ کو میرے باپ عروہ رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی, وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے, اور دوسری سند کیا ہے, اور ہم سے عبداللہ بن مسلمہ رحمۃ اللہ نے بیان کیا, کہا انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے, وہ ہشام رحمۃ اللہ علیہ سے, وہ اپنے باپ رضی اللہ عنہ سے, انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہ انہوں نے کہا, کون؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا, ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض بیویوں کا بوسہ لیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزدار ہوتے, پھر ہنس دی. اب یہ ہنس کیوں دی پتہ ہے؟ کیونکہ ایک تو پہلی بات تو یہ خود فرما رہی ہے, کون؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ, اور انہوں نے اپنا نام نہیں لیا, لیکن بتاتے وقت کیا کہا, اپنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض ازواج مطہرات بیویوں سے, یعنی بعض بیویوں کو بوسہ لیتے. تو اب آپ بتاؤ, بعض میں پھر کون شامل ہو گیا؟ کون شامل ہوا؟ بتائیں گے کوئی؟ ہاں, ویری گڈ, ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خود بھی ہے نا, تو اسی لیے وہ کیا آگے کیا بیان کرتے ہیں کہ بعض بیویوں کو بوسہ لیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزدار ہوتے اور پھر ہنس دی. تو ہنسنے کا مطلب کیا ہوا کہ وہ کیا ہوئے کہ وہ خود بھی اس میں شامل تھے. تو بس وہی بات ہے کہ ابھی وہ جو ٹائٹل نا, اس میں ہم آپ کو آگے کی حدیث تھوڑا ہے, اس کے بعد ہم آپ لوگ کو بتائیں گے کہ وہ کیا بات ہے, انزال ہونے کا کیا معاملہ ہے. ٹھیک ہے, ہاں, چلے آگے ہے. ہم سے مسدد رحمۃ اللہ نے بیان کیا, کہا ہم سے یحییٰ قطان رحمۃ اللہ نے, انہوں نے ہشام بن ابی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے, ہم سے یحییٰ بن ابی کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے, انہوں نے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے, انہوں نے زینب سے جو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی, انہوں نے اپنی والدہ بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے, انہوں نے کہا, ایک بار ایسا ہوا کہ میں ایک چادر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیٹی تھی, اتنے میں مجھ کو حیض آ گیا, میں چپکے سے نکل بھاگی اور حیض کے کپڑے سنبھالے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا, کیا ہوا, کیا حیض آ گیا؟ میں نے کہا, میں نے عرض کیا جی. پھر میں چادر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھس گئی, اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مل کر ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے, اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں ان کا بوسہ لیا کرتے تھے. تو میری بہنوں دیکھو, اب یہاں پر پہلے جو بات ہے نا کہ انزال مطلب منی نکل جانا, ٹھیک ہے, یعنی جمع نہیں ہوا, جمع تو حرام ہے, ہاں, لیکن بغیر جمع کے کسی کا اگر انزال ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا, پہلی بات. ٹھیک ہے, اب یہ اب کراس چیک بھی کر سکتے ہیں, ہاں, کوئی مفسرین کا آپ سن بھی سکتے ہو. ٹھیک ہے, تو ان باتوں کے بارے میں بھی معلوم ہونا ضروری ہے, ورنہ حلال کو حرام سمجھ کر اس کو ہم نہیں کریں گے. یا یعنی دیکھو, ایسی باتیں جو ہمارے گھر کے چار دیوار کے اندر ہو, ہے نا, وہ باتیں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج زندگی کی ہمیں کیوں بیان کی جاتی ہے؟ یاد رکھنا میری بہنوں, ہماری اصلاح کے لیے, ہمارا دین ہمارے فطرت دین ہے. کیونکہ دیکھو, جب اب ہم دوسرے ادیان کی بات کریں تو وہ اتنی کھل کر بات نہیں کرتے ہیں سیکشوالٹی کے بارے میں, یا منی کے بارے میں, یا مباشرت کے بارے میں, یا جنابت کے بارے میں. لیکن ہمارا دین سبحان اللہ دین فطری ہے. اور یاد رکھنا, ازواج مطہرات کو کوئی شوق نہیں ہوتا تھا کہ اپنے ازواج زندگی کے بارے میں اتنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا بولے. یہ ہماری اصلاح کے لیے, یہ بات سمجھ میں آئی, ہماری اصلاح کے لیے. یہ نہیں تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہر محفل میں بیٹھ کے وہی باتیں کرتے تھے. نہیں, ہمارا دین ہمیں یہ سکھلاتا ہے. یہ نہیں باتیں پتہ چلتی ازواج مطہرات سے تو ہم تو حرام کو حلال, حرام کر دیتے, ہے نا.
یہ بات سمجھ میں آئی میرے بہنوں؟ اسی لیے ہمارا دین اسلام فطرت ہے، ان فطرت کی باتوں کو نا یعنی پورا فطرتی تقاضے جو ہمارے اس کے پورا کرنے کا کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بیان کر کے کہ وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ اور ہمارا دین ہے نا ایک حدود کے اندر بتاتے ہیں، ہے نا، کہ نہ افراط تفریط سے بچ جاتے، نہ بہت زیادہ کھل کر، بہت جیسے ولگارٹی نہ ہو اس میں کوئی بھی بات میں. آپ دیکھیں گے اس میں بہنوں کی کوئی بھی حدیث میں آپ کو کوئی بھی ایسی جو شرمناک بات ہو ایسے نعوذ باللہ کبھی بھی نہیں ملے گی، ہے نا. اور ایک دم ڈھکی چھپی، یعنی کوئی بات ہی نہ کرے، کوئی اس کی چیز کی کوئی بات نہ کرے تو کیسے پتا چلے گا بتاؤ؟ اب دیکھو یہاں سے اور بات بھی پتا چلے گی، وہ حیض میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیٹے تھے، نہیں تو ورنہ تو دوسرے ادیان میں کیا ہوتا ہے، حیض والی عورتوں کو تو دور، ہے نا. ہمارا دین سبحان اللہ، ایک بار ضرور اللہ سے شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہمیں دین اسلام پہ پیدا کیا، ٹھیک ہے نا. اور دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی نمونہ بنا کر، ہمارے اسوہ حسنہ ہے نا، اسوہ حسنہ ہے، تو یہ بنا کر ہمارے عملی طور پر جو کچھ ہمارے ساتھ پیش آیا ہو وہ بات بتا کر ہماری اصلاح کی جا رہی ہے، ہمارے دین ہمیں سکھایا جا رہا ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو خلاصہ کیا ہوا میری بہنوں؟ یہ کہ اگر آدمی اپنی خواہش پر اختیار رکھ سکتا ہے، ہاں، تو یہ عمل کر سکتا ہے، کیا؟ بوسہ لینا اور مباشرت کرنا، یعنی گلے بھی لگانا اور کس کرنا اپنی بیوی کو، ٹھیک ہے، روزے میں. لیکن اگر اپنی خواہشات پر قابو نہیں رکھ سکتا ہو تو یہ عمل اس کے لیے حرام ہے، یعنی ایک حلال کام کرتے ہوئے حرام کام کر نہ بیٹھو یا فتنے میں نہ پڑو. یہ بات یہاں سے پتا چلتی ہے میرے بہنوں. تو امید ہے یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی. اور سبحان اللہ، ہمیں یعنی دیکھو اگر ہم کو پتا نہ ہوتا، ہاں، یہ بات حدیث نہیں آتی تو روزے میں کیا ہوتا کہ یعنی اگر پیار محبت آ بھی رہا ہے ہسبینڈ اینڈ وائف میں تو کچھ کوئی بھی نہیں چاہیے، بس ہاتھ بھی نہیں لگاؤ، چھوؤ بھی نہیں، تم ادھر تم ادھر، ہے نا. ایسا ہوتا نا، وہ ایک فطری جذبات جو آ رہے محبت کے تھوڑے سے جو انسان پورا کر سکتا ہے، لیکن نہیں پتا ہو، علم نہ ہو تو نہیں کرے گا. اور بس یہ بات تو یاد رکھنی چاہیے کہ اگر اس کو فتنے میں پڑنے کا ڈر ہے تو پھر تو دور ہی رہے، بہتر ہے وہ، ہے نا. پھر مباشرت بھی نہ کرے اپنی بیوی سے اور بوسہ بھی نہ لے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا. ہم نے بہت اس کو یہ کر کے بیان کیا، اللہ تعالیٰ قبول کرے. ہاں، اور اللہ تو کچھ اونچ نیچ ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، ٹھیک ہے. چلے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. چلے آگے کی تھوڑی سی حدیث باقی ہے تو ہم دعوت دیں گے ہماری سسٹر نسیمہ کو کہ وہ آگے کی حدیثوں کو بیان کرے. جی نسیمہ. جی جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے تھوڑی سی بھی حدیث ہے، اتنی ساری معلومات اللہ تعالیٰ ہم کو حدیث سے دے رہے. اگر تھوڑا کوئی بیٹھے بیٹھے بور ہو گیا ہے تو کھڑے ہو جائے، درود شریف پڑھ لے، ہے نا. کتنا اچھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے اتنے اچھے سے نا. تھوڑا سا مطلب انسان کو لگتا ہے کہ تھوڑا مطلب کھڑے ہو جائے یا بیٹھے تو کچھ ایسا کہیں بھی ایسا چہل قدمی کر لینا تھوڑی سی تو اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ، تھوڑا فریش بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ. چلیے ابھی ہم لوگ آتے ہیں اپنی حدیث کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب نمبر ہے 1209، روزے میں غسل کرنا. یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزے میں ایک کپڑا بھگو کر اپنے بدن پر ڈالا اور شعبہ روزے دار تھے اور حمام میں گئے. حمام میں جو باتھ روم وغیرہ ہوتے ہیں نا اس کو بولتے ہیں. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہانڈی کا مزہ اور کسی چیز کا مزہ چکھنے میں قباحت نہیں. مطلب اس سے کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ صحابی لوگ جو تھے نا تو کیا تھا، روزہ ٹوٹتا ہے کب؟ جب حلق سے کوئی ایسی چیز ہے نا جب اندر چلی جاتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، اور وہ حلق سے جانے کے اسٹمک تک جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، روزہ وہ
ٹوٹ جاتا ہے. اس طرح سے یہاں پہ یہ بات بتا. لیکن ایسا نہیں کہ ہم ہاں کا بات ہے تو اس میں چلو بتا دی یہاں کا بات ہے چکھنے کا ہے تو نہیں, اس طرح سے نہیں یہاں پر یہ بات آئی ہے. ہاں کہ تھوڑا سا چکھ کے زبان تک ہی ہمارے پاس رہے اور وہ بات مطلب حلق تک نہ جائے, اسٹمک تک نہ جائے, تو کیا ہوگا روزہ ٹوٹ جائے گا. اب نہانے کی بات کیوں آئی ہے؟ جب انسان نہاتا ہے تو کیا ہوتا ہے اسکن اور کیا ہوتا ہے مساج کے اندر جب پانی چلا جاتا ہے نا اپنے اندر, تو وہ بات یہاں بتائی گئی کہ روزے میں بھی انسان نہا سکتا ہے. اور امام حسن بصری نے کہا کلی کرنا یا پانی سے اپنی تہہ ٹھنڈی کرنا روزے دار کو منع نہیں. اور ابن مسعود نے کہا جب کوئی روزہ رکھنے والا ہو تو صبح کرے تیل لگاؤ یا کنگھی کیا ہو تو. اور انس نے کہا میرا ایک حوض ہے, میں روزے میں اس میں غوطہ مارتا ہوں. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں مسواک کیا کرتے. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روزے میں صبح اور شام ہر وقت مسواک کیا کرتے ہو. روزے دار تھوک نہ نکلے, مطلب جو چیزیں بتائی جا رہی ہے نا اس میں آگے اور تھوڑا ڈیٹیل سے بتائیں گے انشاءاللہ. پہلے اب حدیث پڑھ لیتے کہ روزے دار تھوک نہ نکلے, مطلب مسواک کرتے نا تو لیکن جو کیا تھوک نکلنا نہیں چاہیے. اور عطا نے کہا اگر روزے دار اپنا تھوک نکل گیا تو میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا روزہ جاتا رہا. اور ابن سیرین نے کہا کچی مسواک کرنے میں کوئی کباہت نہیں. لوگوں نے کہا اس میں تو مزہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا مزہ تو پانی میں بھی ہوتا ہے, حالانکہ روزے میں پانی سے کلی کرتے ہیں. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن اور ابراہیم نے کہا روزے دار کو سرما لگانا درست ہے. اب دیکھیے کہ اس میں کیا کیا باتیں آتی ہے نا, کس طرح سے بات چلتی ہے کہ کیا اب نہانے کی بات بھی بتائی گئی اس میں, اور پھر کیا تیل لگانے کی بات بھی بتائی گئی کہ تیل لگانے سے کیا مساج کرنے سے کیا روزہ نہیں ٹوٹتا. جو چیزیں اس میں آئی نا حدیث میں اس سے یہ تو اس کے بارے میں وہی حکم آتا ہے کہ جب تک حلق کے ذریعے کوئی چیز اندر نہیں جاتی ہے نا اور اوپر چیز کا جذبہ ہونا یا کوئی لگ جانا کیا ہوتا ہے زبان تک ہی رہ جائے نا, اس کے ذریعے اندر نہ جائے, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح نہانے میں کلی کرنے میں پانی منہ کے اندر چلا جاتا ہے. اگر یہ پانی اندر الٹا دیتے ہیں لیکن پانی کیا ہوتا ہے تری تو رہ جاتی ہے نا, ہم وضو کرتے تو دیکھو زبان ہماری تر رہ جاتی ہے. اس طرح سے اس سے نہیں ہوتا اور منہ تک حلق تک نہیں جاتا, اس سے روزے پر فرق نہیں پڑے گا. لیکن ہم لوگ کبھی کبھی کوئی شک کرتے نا تو ایسا کس طرح سے سب چھوٹی چھوٹی چیزوں کر کے شک میں سے جو ہم کو نکال دیے نا. پھر ابن عباس کیا کہتے ہیں اسی سے قیاس کرتے ہیں کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے پٹنے سے چک لیتی ہے تو نمک وغیرہ تو مطلب کیا ہوتا ہے اللہ کرے کہ سب کو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے شوہر کے اچھے ملے نا, بیوی بھی اور شوہر بھی. لیکن یہاں پہ کیا ہے بتایا گیا کہ کوئی ہے نا عورت مطلب کوئی ہسبینڈ ایسے رہتے ہیں نا کہ کوئی چیز ایسی کم زیادہ ہو جاتی ہے تو ان کے ڈر سے یا کوئی بھی ایسا ہو نا تو چک سکتے ہیں, اس کی اجازت یہاں پہ دی گئی ہے. مطلب حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے ہم کو کہ دیکھو کس طرح سے بتایا گیا ہے نا. پھر کیا کہتے ہیں حسن بصری کہتے ہیں کہ ٹھنڈے ہونے میں اور کلی کرنے میں روزے دار کو کوئی حرج نہیں, تیل لگانے میں جو وہ منع نہیں ہے نا. حسن بصری کیا کہتے ہیں ٹھنڈے ہونے میں, جیسے وہ بات بتائی نا کہ وہ کیا کرتے تھے ان کے پاس ایک حوض تھا اس میں بیٹھے رہتے تھے, یہاں سے کوئی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر تیل لگانے میں جو اسے منع نہیں کیا گیا. مسواک کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے ہمیشہ ہے نا گلا کیا ہوتا ہے گیلا رہتا ہے, نکلتے اس کو کیا کرتے نہیں نکلتا نا, باہر پھینکا جاتا ہے. جو مسواک کرتے ہیں نا ہم لوگ جو چھوٹا سا گلے میں رہ جاتا ہے کچھ تو اس کو نگلنا نہیں چاہیے, باہر پھینک دینا چاہیے. پھر مسواک کی اجازت ہے لیکن تھوک نہیں نگلنا چاہیے. پھر اس کے بعد میں کیا آتا ہے کپڑا بھی اوپر اپنے بدن میں ڈال سکتے ہیں اور نہا سکتے ہیں. یہ بات کہاں سے پتا چل رہی ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں باپ سے ہم کو حدیث سے پتا چل رہا ہے الحمدللہ. پھر کیا ہے سیکنڈ نمبر میں ہانڈی کا مزہ چکھنے میں کباہت نہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہہ رہے. اس طرح سے یہاں پہ بات پتا چلی. اس کے بعد کیا ہے کلی کرنا, یہ کون کہہ رہے؟ حسن بصری کہہ رہے. تیل لگانا اور کنگھی کرنا کیا ہے؟ ابن مسعود فرما رہے. اور حوض میں غوطہ لگانے کے انس کیا کہتے ہیں کہ میرے پاس جو نا جیسے ابھی ٹاپ وغیرہ میں یہاں پانی رہتا ہے, جس کے گھر میں ٹپ ان کو تو پتا ہوگا نا کہ پانی میں ٹھنڈا ہونے کے لیے بہت گرمی ہوتی ہے تو اس میں بیٹھ سکتے, غوطہ لگا سکتے, کر سکتے ہیں. اس کے بعد کیا مسواک کرنا, چاہے وہ کچی ہو لیکن تھوک نہیں نکلنا چاہیے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں. اس کے بعد کیا سرما لگانا کیا ہے درست ہے. اور جو دوا وغیرہ ہوتی ہے نا جو ٹھیک ہوتی ڈالی جا سکتی ہے لیکن وہ کیا ہے حلق تک نہ آ جائے. الحمدللہ سبحان اللہ کتنی اچھی بات یہاں پہ بتائی ہے نا کہ جو ہے نا لیکن وہ کیا حلق تک نہ آ جائے, صرف ناک تک رہے یا جو کچھ لگاتے ہیں ہم لوگ اسکن پہ, اس طرح سے یہاں پہ بات آتی ہے. اس کے بعد حدیث دیکھتے ہیں 1810. ہم سے احمد بن صالح نے بیان کیا, کہا ہم سے عبداللہ بن وہب نے کہا ہم سے یونس نے, انہوں نے ابن شہاب سے, انہوں نے عروہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سے, انہوں نے حضرت عائشہ سے کہا, عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہانے کی حاجت ہوئی اور احتلام سے نہیں بلکہ جماعت سے, اور صبح ہو جاتی اور آپ نہاتے اور روزہ رکھتے. یہ بات پیچھے بھی گزر چکی ہے نا, ابھی فرح ٹیچر نے بھی بتایا, اس سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ کیا اگر سحری کا وقت ختم ہو تو تھوڑی سی سحری کھا لے
اور اس کے بعد روزہ نہا لے اور اس کے بعد روزہ رکھ لے. تو اس طرح سے یہ بات یہاں سے پتہ چلتی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. چلیے اب آگے کی حدیث دیکھتے ہیں. 1811 ہم سے اسماعیل بن اویس نے بیان کیا، کہا مجھ سے امام مالک نے، انہوں نے سمی سے جو ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث ابن ہشام بن مغیرہ کے غلام تھے، انہوں نے ابو بکر ابن عبد الرحمن سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں اپنے والد کے ساتھ مل کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا. انہوں نے کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جماع سے جنابت ہوتی تو احتلام سے پھر صبح ہو جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھتے. پھر ہم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے پاس گئے، انہوں نے بھی ایسا ہی کہا. مطلب یہ دو لوگوں سے روایت ملتی ہے، حضرت عائشہ اور ام سلمہ سے نا، کہ کس طرح سے جو کیا آتی ہے کہ جب سحری کا وقت ہوتا ہے نا اور تھوڑا بھی وقت پہلے کیا کر لینا چاہیے، سحری کر لینی چاہیے اور پھر نہا کے روزہ رکھ لینا چاہیے. تو اب اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے جا کر پوچھا ہے نا. یہاں پہ کیا بات پتہ چلتی ہے کہ عائشہ سے جو بات پوچھتے ہیں نا تو عرض کیا کہ کیا ہے کہ بڑی محفل میں بیٹھ کر قصے کہانیاں جو عائشہ کیا کرتی تھی جب ان کو اس طرح سے تو نہیں نا کہ ہاں بیٹھ کے قصے کہانیاں سناتی تھی، نہیں، جب لوگ پوچھتے اس وقت جواب دیتی. تو ایک دفعہ ان سے پوچھا اور پھر دوسرے سے پوچھا، ایسا کرنا بھی جائز ہے کیونکہ ہم کو پتہ چلے نا کہ یہ بات مطلب ہاں اس میں یہ بات جیسی آ رہی ہے پھر سحری ہو جاتی ہے اور صبح ہو جاتی ہے. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ حالت جنابت میں اگر کوئی فجر کی نماز کا وقت آ گیا نا اور سحری کا وقت ختم ہو گیا تو اس درمیان کے وقت میں کیا کرنا چاہیے، نہا لیتے اور پھر جائز ہے کہ اس کے لیے ہے نا. یہی بات بتائی گئی ہے نا، پیچھے بھی اس میں بتایا کہ سحری کا وقت اگر ختم ہونے کو ہے تو پہلے سحری تھوڑی سی کر لینی چاہیے اور اس کے بعد میں کیا کرنا چاہیے، نہا لینا چاہیے اور فجر کی نماز سے پہلے فجر کی نماز ادا کر لینا چاہیے. فجر کا جب وقت ہو جاتا نا اس سے پہلے نہانا چاہیے اور اس کے بعد میں یہ کر لینا چاہیے. ایسا نہیں ہو کہ ہاں کچھ کر رہے کچھ ہے اور ادھر ہی کچھ ہو رہا ہے. یہاں تک کہ ہماری حدیث تھی. الحمدللہ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے ریکارڈنگ بند کرتے اس کے بعد بولنا. چلیے ابھی ہم لوگ دیکھتے تھوڑے سے اس کے بارے